اب آپ کی تھرڈ اننگ جو ہے وہ چل رہی ہے پوسٹ, میں کہوں گی پوسٹ سیاست, ریٹائرمنٹ بیسکلی. ہاؤ از دیٹ گوئنگ؟ آج کل میں ٹورزم کر رہا ہوں, عدالتی سیاحت. تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ باہر ٹریول کرتے ہیں, ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ نہیں, ہمارا نہیں نکلتا. ان کے پوسٹر بوائے آپ تھے, آپ ہیرو تھے, آپ ان کا مارکیٹنگ فیس تھے, لیکن ود ان 8 months there was a فال آؤٹ. عمران خان آپ کو نہیں سمجھ سکے, آپ عمران خان کو صحیح ریڈ نہیں کر سکے, کیا ہوا پھر؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ تم نواز شریف کی طرح سارے پاکستان میں گھوم کے یہ سوال کیوں نہیں پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا؟ یو تھنک لیٹ IMF میں جانا واز ناٹ اے بیڈ ڈیسیژن؟ فیصلہ تو پرائم منسٹر نے کرنا نا. میں نے پرائم منسٹر کے سامنے رکھ لیا, میں نے کہا جی میں سائن کرتا تو میری زندگی تو بڑی آسان ہو جائے گی, سائن کرو گے سا ختم. IMF کا ایگریمنٹ آ گیا. یہ عمران خان کی سیاست کا ڈیتھ نیل ہے. وہ جو ہنسی آتی ہے, جو نئے آئے ہیں نا لوگ, وہ کہتے ہیں دیکھیں جب مشکلوں کا وقت آیا, بھائی ہمارے اوپر پہلی FIR کٹی ہیں مئی 2022 میں, میرے اوپر 2 درجن سے زیادہ مقدمے بن چکے تھے 9 مئی سے پہلے. اب عمران خان پرائم منسٹر پہلی اپنی اسپیچ کر رہے ہیں, اس میں انہوں نے اعلان کر دیا میں 90 دن یا پتہ نہیں کتنے دن میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا. تو اسپیچ ختم ہوا ہے, میں نے کہا یہ کیا اعلان کیا؟ کہہ رہے نہیں اسد بہت کام ہے. آپ کا یہ کہنا کہ میں اس کو بھی جیل میں ڈالوں گا, اس میں بھی جیل, آپ کا یہ کام نہیں ہے, یہ سیاست کا دان کا کام نہیں ہے, اور یہ انصاف نہیں ہے اگر وزیر اعظم فیصلہ کر سکے کہ کس نے جیل میں ڈالنا ہے. There is another way of seeing it کہ ان کی نظر میں عمران خان is part of the problem, not part of the solution. میں نے آپ کو عمران خان کا تو نام ہی نہیں لیا تھا. یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا کہ ساری قوم عمران خان کے ساتھ آپ نے کھڑی کر دی ہے. عمران خان کی تو مقبولیت وہاں پہ پہنچ گئی جہاں کبھی بھی نہیں تھی. You don't want to be part of this process. آپ کے دوستوں نے آپ کو اپروچ کیا نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے لیے. عمران خان سے شاہ محمود قریشی 2 ووٹ نہیں توڑ سکتا, تو آپ عمران اسماعیل فواد چودھری کی بات کریں. کیا تھا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ where you lost the plot؟ تو آپ کی نظر میں وہ کیا ہوگا؟ رات کو میں نے جا کے میسج کیا خان کو, میں نے کہا دیکھیں آپ نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پبلک موبلائزیشن کی ہے, یہ وقت ہے عوامی موبلائزیشن, آپ نے جو کوئی پاکستان کی تاریخ میں سوچ نہیں سکتا تھا وہ کر دیا. اب ہے ٹائم ہارڈ پاور پالیٹکس کا. کیا ایسا ہے کہ عمران خان ایک نارمل پروسیس سے اقتدار میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے, وہ ایک انقلاب کے ذریعے جو ہے وہ اقتدار میں آنا چاہتے تھے؟ آپ کو کیا اس سے بند کمرے کی گفتگو میں کیوں بتاؤں؟ جنرل فیض کے پیچھے جو ہے وہ خان صاحب نے اپنا اقتدار, اپنی سیاست سب قربان کر دی. ڈو یو اگری؟ آرمی ہاؤس میں ہماری 2 میٹنگز ہوئی, جس کے اندر عارف الوی, پرویز خٹک اور میں ان 2 میٹنگز کے اندر تھے. میں نے کہا بھائی وی ہیو ٹو گیٹ آن دا پلین اینڈ وی ہیو ٹو گو ٹو سعودی عربیہ, وی ہیو ٹو گو ٹو UAE, اور ہمیں چائنا جانا ہے. اور ساتھ ہی میں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ کو ساتھ لے لینا, کیونکہ فوج کے علاوہ ہمارے پاس بیچنے کو ہے کچھ نہیں. think this privatization was needed. یہ بہت ہی ڈیبیٹیبل چیز ہے. آپ کی تو ایز اے پالیسی آپ اینٹی پرائیویٹائزیشن تھے. یہ 10 سال میں 500 بلین لاسز آپ کی وجہ سے ہوئے. اگر آپ اس وقت اپوز نہ کرتے, میں آپ سے وہی پوچھ رہا ہوں, آپ اسٹیل مل کی بھی آپ کی اسپیچز جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں. پچھلے سال کیوں نہیں کر سکے تھے؟ یہی حکومت تھی, یہی آرمی چیف تھے, یہی وزیر اعظم تھے, یہی وزیر خزانہ تھے, یہی پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے, کیوں نہیں ہو سکے؟ ہلو جی, السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. آج کے میرے گیسٹ بڑے اسپیشل ہیں. کارپوریٹ ورلڈ میں جو ہے بڑی بڑی پوزیشنز پہ رہے, پھر PTI کے دور میں فائنانس منسٹر بھی رہے, پلاننگ منسٹر بھی رہے. بڑا ایکسپیرینس جو ہے وہ ان کا ہے, کارپوریٹ ورلڈ کا بھی, سیاست کا بھی. آج کل کیا کر رہے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اسد عمر صاحب. السلام علیکم اسد صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اسد صاحب, کیونکہ آپ کرکٹ کے شوقین ہیں تو میں جو ہے کرکٹ کی اصلاح میں ہی جو ہے وہ آپ سے بات کروں گی کہ ٹیسٹ میچ میں بھی جو ہے وہ 2 اننگز جو ہے وہ ملتی ہیں. 2 اننگس تو آپ بھی جو ہے وہ گزار چکے ہیں, 2 چانسز, کارپوریٹ ورلڈ, سیاست. اب آپ کی تھرڈ اننگ جو ہے وہ چل رہی ہے پوسٹ, میں کہوں گی پوسٹ سیاست, ریٹائرمنٹ بیسکلی. ہاؤ از دیٹ گوئنگ؟ بہترین. آج کل میں ٹورزم کر رہا ہوں. 2 مختلف ٹورزم کے میری پرائرٹیز ہیں. جو زیادہ ٹائم جس ٹورزم میں لگتا ہے وہ ہے جوڈیشل ٹورزم, عدالتی سیاحت. اچھا. اسلام آباد, فیصلہ آباد, لاہور کی دہشت گردی عدالتوں کے چکر, اور جو جس پہ کم ٹائم لگتا ہے لیکن جو زیادہ انٹرسٹنگ ہے وہ سال میں 2 دفعہ میں اور میری بیوی گلگت بلتستان ضرور جاتے ہیں. اچھا, سو لوکل ٹورزم چل رہا ہے آپ کا. لوکل ہی ہوگا, ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام ہے تو باہر تو جا نہیں سکتے. صحیح. ویسے یہ عجیب و غریب صورتحال نہیں ہے. تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ باہر ٹریول کرتے ہیں, ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ نہیں, ہمارا نہیں نکلتا. ویسے اٹس بین کوائٹ لانگ ناؤ. صحیح. تو یہ بتائیں, اتنا ہائی پریشر کارپوریٹ ورلڈ, دین ہائی پریشر سیاست, اتنی اب کیا بالکل ریلیکس چلڈ سین ہے؟ زبردست. بیوی بھی خوش ہیں؟
ہاں بیوی کی مکس فیلنگز ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ٹینشن پریشر وہ ختم ہو گیا تو اس سے ظاہر ہے ان کو ایک ریلیف ہے. لیکن وہ کہتی ہیں یہ تم سارا وقت جو سر پہ سوار رہتے ہو نا یہ ٹھیک نہیں ہے. آئی تھنک یہ ہر بیوی کی شکایت ہو سکتی ہے. ہاں آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن سیاست میں جب آپ نے قدم رکھا تو بھی تو وہ پریشان تھی. بہت سخت پریشان تھی. سختی سے مخالفت کی انہوں نے, بہت بہت شدید مخالفت کی. لیکن جس دن فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد کمپلیٹ سپورٹ, اتنی سپورٹ کی کہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. ظاہر ہے سارا برڈن گھر کا, جو کارپوریٹ سی ای او کے پاس ایک بڑا ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے پورا. اور اینگرو جتنی بڑی کمپنی, ایک ہر چیز جو ہے وہ آپ کے ایک ٹیلی فون کال پہ ہو جاتی ہے. وہاں سے ایک دم سے وہ بھی سارا گیا. میں بھی زیادہ تر وقت اسلام آباد میں, تو سارے کے سارا بوجھ اسی کے اوپر آ گیا. پھر اس کے بعد بڑی میرے خیال میں کوئی اسلام آباد, لاہور, کراچی کوئی بڑا جلسہ نہیں تھا جس میں وہ خود نہیں پہنچتی تھی. وہ اسٹیج وغیرہ پہ کبھی نہیں ہوتی تھی, عوام کے اندر ہی ہوتی تھی. وہ سب کیا. دھرنے میں 76 دن وہ سڑک پہ تھی, یا ادھر کراچی سی وی او یا اسلام آباد. اور تو وہ سب کرنے کے بعد اور پھر آخر میں ظاہر ہے وہ کہتی ہے مجھے, آلدو اس کا تو میں کریڈٹ کلیم کرتا ہوں کہ تہجد تم نے شروع کروا دی. ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں, جیل جا رہے ہیں, پولیس چھاپے مار رہی ہے, وہ سب. اور ظاہر ہے وہ سب زیادہ ٹینشن جو اس کے بعد گھر کے اوپر بھی, بچے کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ آ گیا. سو وہ سب جو ہے ظاہر ٹینشن تو بہت. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ اتنا جو ہے اتنی مصروف میں کہوں گی زندگی, اور پھر ایک دم سے جو ہے وہ کچھ بھی نہ ہونا, تو کیا کس چیز میں بزی رکھتے ہیں؟ مطلب بیوی کے سر پہ سوار رہنے کے علاوہ جو ہے کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ میں کوئی بندہ وہ نہیں ہے, کوئی میں نوکری نہیں کرتا, کوئی میں بزنس نہیں کرتا. تو جو اس دن میرا موڈ ہوتا ہے وہ میں کرتا ہوں. سوشل میڈیا کے اوپر اپنے کامنٹ شیئر کرتا ہوں, پوڈ کاسٹ, ٹی وی پروگرام کر لیتے ہیں جب موڈ ہوتا ہے, آرٹیکلز لکھے ہیں بہت سارے. میرا جو انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ اس کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ مل جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے. باقی اور اس کے علاوہ عدالتوں کے چکر لگتے رہتے ہیں, اسپورٹس دیکھتے ہیں, بے تحاشا اسپورٹس. ہاں دیٹ آئی نو دیٹ یو آر ویری فونڈ آف. بالکل. تو مس کرتے ہیں سیاست کو؟ بالکل نہیں مس کرتے. بالکل. اچھا, ویسے تو یہ بڑی جو ہے سنا ہے وہ لوگوں کو. جب آپ اپنے آپ کے سر پہ سوار کریں گے نا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ سیریس لیں گے, سو جن لوگوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے جس وقت میں وفاقی وزیر تھا, تو وہ ان کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ مجھے کوئی فرق ہی نہیں محسوس ہوتا. میں گاڑی اس وقت بھی شام کو خود ہی چلا رہا تھا. دن میں جو وہاں پہ گاڑی تھی میری وہ تھی 1,60,000 کلومیٹر چلی ہوئی پرانی دکیانوسی سوک جو سرکاری گاڑی تھی. وہ بھی بڑا مزدار تھا. میں پہنچا نا منسٹری تو مجھ سے پوچھا گیا, اس نے کہا جی آپ وہ بلٹ پروف لیں گے؟ تو میں نے کہا آؤٹ آف کیوریوسٹی آپ بلٹ پروف کدھر سے لے کے آئیں گے؟ اس نے ہنسنا شروع کر دیا. اس نے کہا سر 31 فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے فائنینس منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں, آپ بولیں 31 بلٹ پروف کل آ جائیں گے. میں نے کہا نہیں بھائی ہم ایسے ہی خوش ہیں. سو وہ جس اپارٹمنٹ میں اسلام آباد میں اسے پہلے رہتا تھا وہ آج تک اسلام آباد میں وہی اپارٹمنٹ ہے. گھر جس میں کراچی میں 1996 کی فروری میں ہم اس گھر میں موو کیے تھے. اچھا. اس وقت میں مینیجر بھی نہیں تھا کمپنی میں سیکشن ہیڈ تھا. اسی میں مینیجر بنے, اسی میں جنرل مینیجر, وائس پریزیڈنٹ, سی ای او بن گئے کمپنی کے, وفاقی وزیر بن گئے. تو آج تک اسی گھر میں رہتے. تو میری زندگی نہ کوئی ایک پولیس والا میرے ساتھ نہیں ہوتا تھا, نہ میرے گھر پہ کوئی پولیس والا ہوتا تھا. تو اگر آپ اپنی زندگی نہ بدلیں نا, اپنے آپ کو بہت سیریس نہ لیں کہ میں بہت بڑے تو چیز ہوں, تو فرسٹ کلاس رہتا ہے. میں دیکھتا ہوں, میں کچھ میرے دوست ایسے ہیں جن میں مجھے واضح طور پہ وڈرول سمٹمز نظر آتے ہیں. بالکل. ہاں. وہ ٹوں ٹاں کرتی ہوئی گاڑیاں نہیں, وردیوں میں لوگ آگے پیچھے نہیں. تو لیکن چلیں وہ تو ایک یہ کہیں گے نا کہ لائف اسٹائل, کیونکہ وہ اتنا وہ عادی بن جاتے ہیں اس لائف اسٹائل کے, اور پھر جب وہ آپ سے چھن جاتا ہے تو وڈرول جو ہوتا ہے. لیکن ایک دوسری طرح کا بھی تو وڈرول ہوتا ہے, اور جس میں اکثر لوگ بڑا ڈپریشن میں اور ایک راک باٹم جو ہے وہ ہٹ کر لیتے ہیں. Did you go through that also? بالکل بھی نہیں. میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں نے دیکھے نا اپنے ساتھی. تو میرے کون سے ساتھی ہیں جن کو میں نے دیکھا کہ وہ اس مشکل ذہنی مشکل سے گزرے. یہ سب وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو
बदला और बहुत बड़े पैमाने पे बदला वजीर बनने के बाद या कोई और अहम ओहदे पे जाने के बाद, जो ऐसे नहीं थे उनकी फर्स्ट क्लास ज़िंदगी चलती है। देखें आप एक और जो है, बहुत सारे लोग सियासत में ऐसे होते हैं जो ख़ानदानी उनका पेशा आप समझ लें सियासत है ना, दादा ने सियासत की, बाप ने सियासत की, आप कर रहे हैं, आपका बेटा सियासत करेगा, बेटी सियासत करेगी, तो उनके लिए जाहिर है सियासत से बाहर हो जाना वो सोच भी नहीं सकते इसका। तो मेरे जैसा आदमी जो प्रोफेशनल एक ज़िंदगी गुजारा था, इमरान खान ने कहा कि जी आपकी ज़रूरत है, तो हमने कहा अच्छा चले भाई आपकी मदद करते हैं। तो सियासत एक चॉइस है ना आपके लिए, आपका कोई शोबा नहीं है, आपकी आमदनी नहीं, आपका खर्चा सियासत से है रिलेटेड, आमदनी कोई नहीं है सियासत से। तो इसलिए वो जो मनफी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनको डिप्रेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि वो दबा के हराम का पैसा कमाते हैं जब वो सियासत में होते हैं और बड़े ओहदों पे होते हैं, तो वो पैसा बंद हो जाता है, उसकी डिप्रेशन हो जाती है। एक लाइमलाइट की भी तो डिप्रेशन होती है। अब उधर आते हैं ना, तो मैं एक एक करके चीज़ बोल रहा हूँ ना, मेरी लाइफस्टाइल के अंदर कोई फर्क पड़ा ना, मेरी आमदनी बेहतर हो गई ना, खर्चे कम हो गए, आमदनी बेहतर हो गई सियासत में ना होने की वजह से, ज़िंदगी आसान हो गई, फैमिली से दूर आप इधर अकेले रह रहे थे, वो सब खत्म हो गया। तो आखिरी चीज़ ये आ गई लाइमलाइट के ऊपर। सो कनेक्शन मेरा लोगों के साथ रहता है, तहरीक इंसाफ के वर्कर से लेके लीडर्स तक उनके साथ मेरा कनेक्शन है। जब मैं कहता हूँ ना सियासत मैं नहीं मिस करता, बिल्कुल भी नहीं। लोग जिनके साथ एक रिश्ता बन जाता है, और वो लोग जो हैं वो पार्टी के अंदर भी हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, पार्टी के लीडर्स हैं, जिनके साथ एक ज़ाती रिश्ता बन जाता है, पार्टी के सपोर्टर्स हैं, मेरे हल्के के जो लोग हैं उनके साथ वो एक इमोशनल रिश्ता बन जाता है, वो ज़रूर है, और वो इसलिए उसको मैं कायम रखने की कोशिश करता हूँ। और लोग जो है उसकी वजह से कन्फ्यूज़ भी होते हैं। मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, अपने हल्के के अंदर जो मेरे वर्कर्स थे उनके किसी के कोई गम है, कोई खुशी है, तो उसके लिए उनके घर चला जाता हूँ, तो लोग बोलते हैं इसका मतलब ये जो है ना दोबारा इलेक्शन। क्या यार, 10 साल ये वो लोग हैं जिनको मैंने जो काम करने को कहा है वो किया है, तो अब मैं उनको बोलूं अच्छा मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे जो मर्जी होता रहा है, तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो वो रिश्ते कायम, कनेक्शन नहीं वो लूज करना चाहते। तो ये बताएं, ये जो थर्ड इनिंग आपकी चल रही है, अब ये परमानेंट ही है या फिर इसमें चेंज आ सकती है? आपके लीडर भी 2 दफ़ा रिटायर हो के वापस आ चुके थे। हाँ, मतलब ये कहना बड़ा कि मैं बिल्कुल नहीं होगा कोई, तो क्या पता अल्लाह ताला ने क्या आगे लिखा हुआ, किधर चला जाए ज़िंदगी में। लेकिन जिस वजह से मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस से ये बात कहता हूँ कि मैं नहीं करना चाहता, कि वो एक परेशानी में किया वाला फ़ैसला नहीं है, ये मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। और कम से कम मीडिया में कुछ साथी मेरे कॉलीग्स जो थे काबीना के, उनको पता था, ज़ाहिर है मेरी फैमिली को पता था, और जो मीडिया में एक शख्स को कम से कम ज़रूर पता था। ऑन एयर काशिफ अब्बासी कह चुके हैं कि हाँ तुमने हमें बताया था। अगस्त 2021 में मैंने फैसला किया था कि पार्लियामेंट्री टर्म ख़त्म होगी तो उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। क्यों? मैंने जैसे बताया ना, मुश्किल ज़िंदगी है। वो कहते हैं आपने इक़्तिदार के मज़े लिए, भाई कड़े मज़े यार, हमें भी समझाएं वो कौन से मज़े। आप सुबह गए दफ्तर, देखा मैं 9:30 पौने 10 में दफ्तर पहुँच जाता था, रात को 8 और 9 के दरमियान आप वापस आए, आपने लंच ब्रेक नहीं लेना, वही 5 मिनट जो कुछ भी खाने का टाइम मिला आपने वहाँ पे खाना खा लिया, आप वापस आए, आपने खाना खाया। मैं अपनी वाइफ को कॉल करता था रोज़ रात को, तो वो आधा घंटा मैं वॉक करता था मैं कॉल करते हुए। उसके बाद आपने बर्तन धोए, रात को थोड़ा सा कोई टीवी देखा, कोई स्पोर्ट्स देखी, कोई कॉमेडी देखी, और आप सो गए। ये जिंदगी थी। तो कौन से इतना के मज़े। गाड़ी, मेरे घर पे जो गाड़ी मेरी अपनी ज़ाती गाड़ी, उससे बेहतर है जो मेरी सरकारी गाड़ी थी। सो इसलिए वो एक मुश्किल ज़िंदगी है, एक टफ। और इमरान खान को पहले, चले मैं आपको ये बता दूं, इमरान खान के साथ जो मेरी शुरू में बात हुई, बहुत मुझे कह रहे थे, अब मेरा आपको पता है क्या करियर था, उसको छोड़ना, बीवी कह रही है मत करो। तो फाइनली बात ये हुई थी कि 1 साल के लिए चलो मैं आ जाता हूँ, और मैंने उनको यही कहा था कि यार अभी आप अपोजिशन में हैं, तो अभी आपके पास कोई बड़े प्रोफेशनल्स आके काम करने को तैयार नहीं है। जब आप एक दफ़ा इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बन जाएंगे ना, तो सारा पाकिस्तान आपके साथ काम करने को तैयार होगा। तो वो अल्लाह का करना ये हुआ कि वज़ीर आज़म नहीं बने, अगले साल इलेक्शन हार गए, तो वज़ीर आज़म बने 2018 में। और उसके बाद जो मैंने कहा था वो साबित हुआ। दुनिया के टॉप
پاکستانی پروفیشنل جو تھے جب وزیر اعظم کہتا تھا بھائی آپ کی مجھے کابینہ میں ضرورت ہے تو سب آ جاتے تھے. اور وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں جب کابینہ ختم ہوئی تو اگلے دن ہم ان کو ڈھونڈتے رہے, وہ کہاں گئے, ان میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس کی تو آپ سمجھ لیں کہ وہ جو سیکریفائس کر رہے تھے اس سیکریفائس کی ضرورت اب محسوس نہیں ہو رہی تھی. اسٹیبل ہو گئے, عمران خان خود بہت تجربہ ان کو آ گیا تو اس کی ضرورت نہیں تھی. اور کھلاڑی ہیں بہت ٹیم کے اندر. اور یہ 2021 میں آپ نے 2021 اگست 2021 میں سوچ جاتا ہے. اچھا جب آپ کہتے ہیں ظاہر ہے میں نے آپ سے پوچھا کیوں تو آپ نے کہا کہ مشکل ہے, تو دیٹ میکس می تھنک ون مور تھنگ آلسو. جب عمران خان ابھی اقتدار میں نہیں تھے, پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک نیا پاکستان کا خواب لے کر آئی, لوگوں کو خواب دکھائے, ڈریم جو ہے وہ واز لائک اے ڈریم کہ ایک نیا پاکستان جو ہے وہ بنے گا. اور اس پورے خواب کی جب تعبیر ہونے لگی 2018 میں جب عمران خان اقتدار میں آنے لگے, ان کے پوسٹر بوائے آپ تھے, آپ ہیرو تھے, آپ ان کا مارکیٹنگ فیس تھے. لیکن ود ان 8 months there was a فال آؤٹ. عمران خان آپ کو نہیں سمجھ سکے, آپ عمران خان کو صحیح ریڈ نہیں کر سکے, کیا ہوا پھر؟ نہیں, اچھا یہ کہانی اتنی گھس پٹ گئی کہ 700 دفعہ تو بات کر چکے ہیں, تو میرے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں کہنے کی سوائے اس کے کہ بھائی آپ کو ووٹ جو پڑا ہم سب کو وہ عمران خان کی وجہ سے ووٹ پڑا. کو اسد عمر کو تو ووٹ ڈالنے جا نہیں رہا تھا, ووٹ تو عمران خان کو پڑ رہا تھا, جو بھی اس میں کینڈیڈیٹ تھا اس کو ووٹ پڑ گیا. لیکن چلے وہاں تو پھر بھی ووٹر نے ووٹ ڈالا نا. لیکن ایم این اے بننے کے لیے کابینہ میں تو کوئی عوام کا کوئی کسی اور شخص کا نہیں نا, وزیر اعظم کا فیصلہ ہے کہ میں نے کابینہ میں لینا ہے. تو جب کابینہ میں لیا تو ہم نے سوال پوچھا تھا کہ آپ کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں لیا نا, ہم نے پوچھا سوال. تو ہم یہ سوال کیوں پوچھیں جب کابینہ میں نہیں ہے؟ اور انہوں نے تو کابینہ میں بہت طاقت, جو سب سے بڑے 2 شعبے عمران خان کے ذہن میں, کیونکہ یہ بات ہماری 8-10 مہینے پہلے ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھو انرجی اور فائنینس ہے, 2 سب سے بڑے یہ ہیں, ایک تم لے لو اور ایک جہانگیر لے لے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہہ رہے تھے اب انرجی منسٹری لے لو, رائٹ. تو یہ بنتا نہیں میرا سوال کہ بھائی آپ کیوں یہ فیصلہ کریں. تو میں نے کبھی بھی عمران خان سے یہ سوال پوچھا ہی نہیں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فائنینس سے انرجی میں چلے جاؤ. دنیا بھر کی کہانیاں ہمیں سننے کو ملتی تھی. کوئی بولتا تھا جنرل باجوہ نے کہا ہے, کوئی کہتا تھا جہانگیر ترین نے سازش کر دی, کوئی کہتا تھا IMF کا مطالبہ ہے. ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں, نو انٹرسٹ ان دیٹ سبجیکٹ. نہیں, لیکن اسد صاحب آپ کا اپنا تو کوئی اسیسمنٹ ہوگا نا کہ کیوں, یا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ تم نواز شریف کی طرح سارے پاکستان میں گھوم کے یہ سوال کیوں نہیں پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا. بیوقوفی کی بات, بالکل فضول. I have no interest in that subject. نہ اس وقت تھا, یہ میں آج نہیں کہہ رہا. میری اس دن کی پریس کانفرنس دیکھیں جو میں نے اس دن کی, میرا اس دن کا کاشف عباسی کا پروگرام دیکھیں, اس وقت تو ایموشنل اسٹیٹ ہونی چاہیے نا. صحیح ہے, ہاں. نہیں پوائنٹ ٹیکن. آپ نے کہا کہ میں کیوں پوچھوں ان سے جا کے, جب میں نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں, جب بنا رہے تھے ووٹ ان کو ملا, ذمہ داری ان کی ہے, عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے, جو وہ سمجھتے ہیں ٹیم وہ ان کے رائٹ ہے, ختم بات. انڈرسٹینڈیبل. میں تو آپ کا اسیسمنٹ پوچھ رہی ہوں, آپ کا اپنا کیا اسیسمنٹ تھا کہ آپ ایک وہ چیز جس کا کوئی مقصد. اچھا میں سارا اسیسمنٹ کر لیتا, پھر کیا فائدہ ہوتا؟ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. لیکن جب یہیں رک جائے نا, جب جس کام کا کوئی فائدہ ہی نہیں وہ نہ کیا کریں, آپ بھی نہ کیا کریں, دوسرے جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میں کہوں گا فالتو ٹائم برباد نہ کریں ایسے کسی کام سے جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. تو ایک پوزیشن جس کے لیے آپ کو جو ہے وہ پہلے سے ہی ڈیسائڈ, آئی تھنک ایک آپ کی ہی شاید منسٹری تھی جو پہلے سے ہی جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ تھی. اچھا وہ خیر وہ کہانی کبھی کوئی کہتا ہے 2 سال پہلے تھا, کوئی 8 سال پہلے تھا, ایسا نہیں تھا. کتنا پہلے تھا؟ مہینہ یا 1.5 مہینے پہلے خان صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا. بالکل اناؤنس تھا, میرے الیکشن کیمپین کے اندر اناؤنس تھا. اور آپ کے بعد دین حفیظ شیخ became there. And you think when I see it, you think it is just the change of the faces, یا آپ میں اور حفیظ شیخ میں بلیفس کا, مائنڈ سیٹ کا, پالیسیز کا ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے؟ نہیں, بہت بڑا ڈفرینس نہیں تھا. ان ٹرمز آف سبسٹینٹیو پالیسیز کافی حد تک حفیظ شیخ اور میری پالیسیز کے اندر جو ہے وہ آپ کو کامنالٹی نظر آئے گی. اور یہ اس وقت بھی حفیظ شیخ بھی اپنے انٹرویوز کے اندر بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کنٹینیوشن آف پالیسی ہے, کوئی فنڈامنٹلی ڈفرینٹ پالیسی نہیں ہو رہی. فرق اگر آپ ان کا اور میرا بولیں گے تو ظاہر ہے جو بنیادی فرق تھا, میں ایک سیاسی بیک گراؤنڈ سے آ رہا تھا, میں عوام کے ووٹ لے کر آ رہا تھا, میں عمران خان کی کو سپورٹ کرنے کے لیے سیاست میں آیا تھا. تو عمران خان کی میرے جو فیصلے ہیں اس سے عمران خان کی سیاست کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے وہ میرے لیے ایک بہت بنیادی چیز تھی. تو عوام کا
جن کے لیے جن کے ووٹس کی بنیاد کے اوپر آپ کابینہ تک پہنچے ہوئے ہیں, عمران خان وزیر اعظم بنا ہوئے ہے, تو شاید اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے میری سینسٹیوٹی ان چیزوں کے اوپر زیادہ تھی بنسبت حفیظ شیخ کے, ورنہ بنیادی پالیسی کے اندر کوئی بہت بڑا ایسا اختلاف نہیں تھا. ایون جو آئی ایم ایف کا تھا, جو آئی ایم ایف کی اوریجنل جو ڈیمانڈس تھیں وہ میں نے پرائم منسٹر, ظاہر ہے فیصلہ تو پرائم منسٹر نے کرنا نا, میں نے پرائم منسٹر کے سامنے رکھ لیا. میں نے کہا جی میں سائن کرتا تو میری زندگی تو بڑی آسان ہو جائے گی, سائن کرو گے سا ختم, آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ آ گیا. میرے تو آپ کسی پی ٹی آئی کے بچوں نے ایک ویڈیو بنایا بھی تھا, جون اور جولائی 2018 یعنی الیکشن سے چند ہفتے پہلے جو پروگرامز میں کر رہا تھا, اس میں 7 یا 8 مختلف پروگرام میں نے کہا تھا کہ بیل آؤٹ ناگزیر ہے. اب بیل آؤٹ آئی ایم ایف نے کرنا ہے یا کسی اور نے, صرف یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. بیل آؤٹ کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا, بینکرپٹ کر چکے تھے اس وقت اکانومی, بالکل بیچارہ. اس میں مفتاح کا بھی قصور نہیں تھا, مفتاح کو تو وہ ڈیزاسٹر ملا اسحاق ڈار والا, اور مفتاح نے اس کو ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی کوشش کی. بڑا ایک انٹرسٹنگ قومی اسمبلی کا ایکسچینج ہے. مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر ہے, میں نے اسپیچ کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ یہ ٹائٹینک ہے, وہ جو مشہور شپ تھی, اور یہ آئس برگ کی طرف جا رہا ہے اور کسی وقت بھی ٹکرا سکتے ہیں. اور مفتاح اس کا کھڑے ہو کے جواب دیتے ہیں, وزیر خزانہ, انہوں نے کہا کہ اسد صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یار اسد ٹائٹینک بہت بڑی شپ ہے تو اس کو سمت بدلتے بدلتے ٹائم لگے گا. سو اس نے بھی وہ صورتحال انہیریٹ کی. تو بیل آؤٹ تو کرنا تھا, تو آئی ایم ایف سائن کر لیتے, میری تو زندگی آسان ہے. اس کے بعد میں کیا کروں یار, اب تو آئی ایم ایف نے کہا ہے, ڈکٹیشن دی ہے, وہ کر لو. میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ میں سائن کر سکتا ہوں, میری اسیسمنٹ کے اندر یہ عمران خان کی سیاست کا ڈیتھ نیل ہے. سو ہم کوشش کر سکتے ہیں, بیک اپ پلان ہم نے بنایا. ہم سعودی عربیہ گئے, ہم وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ ہم پرائم منسٹر آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر, لیکن اس کمرے میں نہیں تھے جس میں پرائم منسٹر اسپیچ کر رہے تھے. اب عمران خان پرائم منسٹر پہلی اپنی اسپیچ کر رہے ہیں, اس میں انہوں نے اعلان کر دیا میں 90 دن یا پتہ نہیں کتنے دن میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا. تو اسپیچ ختم ہوا, میں نے کہا یہ کیا اعلان کیا, کہہ رہے نہیں اسد بہت کام ہے. میں نے کہا بھائی وی ہیو ٹو گیٹ آن دا پلین اینڈ وی ہیو ٹو گو ٹو سعودی عربیہ, وی ہیو ٹو گو ٹو یو اے ای, اور ہمیں چائنا جانا ہے. اور ساتھ ہی میں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ کو ساتھ لے لینا, کیونکہ فوج کے علاوہ ہمارے پاس بیچنے کو ہے کچھ نہیں. سو آئی ریممبر, اینڈ فوج نے بھی اس کے اندر مدد کی. جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, خاص طور پہ یو اے ای والے کے اندر تو سب سے امپورٹنٹ رول ہی انہوں نے پلے کیا. سو وہ عمران خان کا ایک نام تھا, ایک دنیا میں ساکھ تھی, ایک کریڈیبلٹی تھی. تو ہم لوگوں نے بٹوین ڈائریکٹ جو ہمیں ڈپازٹس ملے ان ممالک سے, اور جو سعودی عربیہ سے آئل فائنینسنگ فیسلٹی ہم نے لی ڈیفرڈ پیمنٹ والی, وہ $11 بلین کے قریب تھی. ہمارے ریزرو اسٹیبلائز رہے, ہمارا کوئی رن نہیں ہوا, ہم نے نیگوشیٹ کیا, ہم نے فیصلے کیے. جب میں وزیر خزانہ بنا, عمران خان وزیر اعظم بنے, تو اس سے پہلے کے جو 3 ماہ تھے ربیہ, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. پاکستان کی تاریخ کا 77 سال کا بدترین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ 3 مہینے تھے. اوسط خسارہ $2.1 ارب فی ماہ. پچھلا جو پورا سال گزرا ہے نا, اس میں $2 ارب کا خسارہ نہیں ہوا, فی ماہ $2 ارب کا خسارہ ہوتا. وہاں سے ہم $2.1 بلین کا وہاں سے ہم نیچے لے کے آئے, اور جنوری فروری مارچ 2019 جو تھا, یعنی ہماری حکومت آئے ہوئے صرف 5 مہینے کے بعد جو عرصہ اسٹارٹ ہوا اور 8 مہینے تک گیا, اس کے اندر جو میرے آخری 3 مہینے تھے, جنوری فروری مارچ, اپریل کے میں تو میں نے ریزائن کر دیا تھا کیبنٹ سے. سو اس کے اندر $667 بلین کے اوپر, یعنی 2/3 ہم نے بیرونی خسارہ کم کر دیا تھا. سو وہ جو پریشر تھا, سو ایک بیک اپ اسٹریٹجی سے وہ کیا. اور اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ سائن ہوا, وہ اس سے بہت کم سخت شرائط کے اوپر تھا بنسبت جو انہوں نے اس سے 4 مہینے 5 مہینے پہلے بات کی تھی. سو بنیادی طور پہ فرق میرے خیال میں وہی, وہ ایک سیاسی بیک گراؤنڈ کا جو شخص جو ہے لوگوں کے گھروں میں جا کے ووٹ مانگ چکا ہو, لوگوں کی زندگی وہ کیسے گزارتے ہیں, کس مشکلات کے اندر وہ ہیں, وہ تو یو تھنک لیٹ آئی ایم ایف میں جانا واز ناٹ اے بیڈ ڈیسیژن؟ میں چیلنج کر چکا ہوں, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ, کسی نے بھی اب تک میرا چیلنج نہیں قبول کیا. میرے ساتھ آ کے بیٹھے, چاہے کوئی سیاستدان ہو, کوئی میڈیا کا ایکسپرٹ ہو یا اکنامک ایکسپرٹ ہو, ٹینجبل بات کریں گے. یہ عمومی گپ نہیں,
او تو IMF کا اگر دیر کریں تو اور زیادہ سخت شرائط ہوتی ہے. آئے نا ذرا ساتھ بیٹھے میرے, مجھے ٹینجیبل انڈیکیٹر بتائیں کہ کون سا انڈیکیٹر ہے جو خراب ہوا. میں نے آپ کو سب سے بڑا, لیکن آپ کے پاس کنڈیشنز ہیں کہ اس وقت یہ سخت ترین کنڈیشن تھی اور بعد میں وہ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ میں بتا چکا ہوں, تو یہ کنڈیشن نیشنل اسمبلی کے فلور پہ اسپیچ کر کے آن ریکارڈ بتا چکا ہوں تاکہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے. صحیح. سو یو تھنک دیٹ واز ناٹ اے بیڈ ڈیسیژن. اچھا اب بتائیں تھوڑا, میں کیونکہ آپ کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ جو ہے وہ جاتی رہوں گی, ریسنٹ حالات پہ بات کر لیتے ہیں. سیاسی حالات آپ دیکھ رہے ہیں, جب آپ نے چھوڑا ایسکیلیشن جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا تھا, ایسکیلیشن اس کے بعد بہت بڑھ گئی. ناؤ یو تھنک وی ہیو ہٹ دا راک باٹم, یا پھر یہاں سے بھی اب آپ اور نیچے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ نہیں, اس کے بعد ایسکیلیشن کیا بڑھنی تھی. ایسکیلیشن تو پیک پہ اس سے پہلے آلریڈی جا چکی تھی. 9 مئی سے 6 ماہ پہلے کی بات ہے کہ عمران خان کے اوپر گولی چل چکی تھی. تو ایسا نہیں ہے. مجھے وہ جو ہنسی آتی ہے, جو نئے آئے ہیں نا لوگ, وہ کہتے ہیں دیکھیں جب مشکلوں کا وقت آیا, بھائی ہمارے اوپر پہلی FIR کٹی ہیں مئی 2022 میں. میرے اوپر 2 درجن سے زیادہ مقدمے بن چکے تھے 9 مئی سے پہلے, بشمول دہشت گردی کے مقدموں کے, زمان پارک آپریشن, جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد والا, اور کیا کیا ہوتا رہا تھا. عمران خان کے اوپر گولی چل چکی تھی, گھروں پہ چھاپے پڑ رہے تھے, کیا کیا نہیں ہو رہا تھا. تو کانفرنٹیشن تو پہلے ہو چکی تھی, لیکن اس وقت مجھے یہ ضرور یاد ہے کہ جو آپ نے پوچھا نا, مجھ سے لوگ بولتے تھے جب شروع ہوا نا کہ ذرا سی سختی وغیرہ شروع ہوئی, تو لوگوں نے کہا او ہو اور کیا کر لیں گے. میں کہتا تھا ابھی اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. سو اس کے بعد 2-4 ماہ کے بعد اور کچھ ہو گیا, اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہوگی, وہ اب اس سے زیادہ کیا کر سکتے, ابھی اس سے بھی بہت زیادہ کر سکتے تھے. سو بدقسمتی سے کیا اس سے بھی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں حالات, ہو سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہوں, لیکن ہو سکتے ہیں. اور ہو سکتے ہیں کا مطلب پھر یہ ہے کہ عمران خان کے لیے بھی اسٹیٹس کو ہے, وہ بھی جیل میں رہیں گے, باہر نہیں آئیں گے, PTI کے حالات ایسے ہی رہیں گے. از دیٹ واٹ یو آر فورسینگ؟ نہیں, میں یہ فورسی نہیں کر رہا. آپ نے پوچھا تھا کیا یہ ممکن ہے کہ اور خرابیوں سے, بالکل ممکن ہے بہت, اور اسی طریقے سے یہ بالکل ممکن ہے کہ اس سے بہت بہتری بھی ہو جائے, حالات جو ہیں وہ بہتر بھی ہو سکتے ہیں. سو لیٹس سی, اگر ہم مطلب اس اسٹوری کی, اس کہانی کا بھی اختتام نہیں لکھا گیا. صحیح ہے. تو اگر اختتام نہیں لکھا گیا, ہم دونوں سیناریوز اگر کنسیڈر کر لیتے ہیں, وہ تو میں نے آپ سے کہہ دیا, اگر بدتر ہوں گے تو مینز عمران خان کے لیے یہی جو ہے جیل ہی ہے اور وہ اندر ہی رہیں گے. اگر بہتر ہوتے ہیں تو کیا آپ کوئی, آپ کے دماغ میں کوئی ایسا پاتھ آپ کو نظر آتا ہے, کیا کیسے پین آؤٹ ہوگا یہ پورا پروسیس؟ دیکھیں اس کے اوپر تو خیر میں پورے مضمون لکھ چکا ہوں, پورے اس کے اوپر پوڈ کاسٹ ہوئے ہوئے ہیں ڈیٹیل کے اندر. لیکن بنیادی وجہ کیا ہے, کیوں میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ہو سکتی ہے. 99% لوگ تو بولتے ہیں کہ نہیں ہوگی بہتری, اور یہ تو ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو گیا. کیونکہ مجھے جب میں تجزیہ کرتا ہوں نا, کولڈ بلڈیڈ ڈسپیشنیٹ ایک انالیسس کرتا ہوں, تو مجھے نظر آتا ہے کہ دونوں سائڈس کے انٹرسٹ میں کیوں ہے کہ کوئی نہ کوئی بہتری کی طرف ریلیشن شپ کو لے کے جایا جائے. صرف ایک سائڈ نہیں, دونوں سائڈ. اس لیے جب وہ بنیادی وجہ موجود ہے نا, تو کبھی بھی صحیح پروسیس یوز ہوا, کبھی صحیح حالات نے اجازت دی, تو یہ عین ممکن ہے کہ آپ بہتری کی طرف بھی جا سکتے ہیں. صحیح ہے. میں تو آپ سے پوچھنا چاہوں گی دونوں سائڈس کے لیے کیوں انٹرسٹ میں. اچھا, کیوں انٹرسٹ میں, دیکھیں PTI کے تو لوگ بولیں گے نا کہ یہ بڑا آبویس ہے کہ بھائی ان کے تو لیڈر جیل میں, PDP جیل میں, تو ظاہر ہے اگر ریلیشن شپ بہتر ہو. دوسری سائڈ کی کیوں انٹرسٹ ہے؟ کیونکہ ایک ملک کی جو طاقت ہے وہ ہے اس کا ایک ریاستی ڈھانچہ, ایک یہ اس کی طاقت ہے, اور دوسری اس کی طاقت اس کے عوام ہے. ریاستی ڈھانچے کی طاقت اس وقت ایک طرف ٹیبل کے ہے, اور عوام کی رائے دوسری طرف. ان دونوں کا ایک جگہ پر نہ ہونا ملک کے پوٹینشل کو روک رہا ہے. اگر آپ کی عوام اور آپ کی ریاستی ادارے ایک ساتھ چلیں گے تو ملک بہت بہتری کے حالات کی طرف جا سکتا ہے. ابھی کی آپ 2025 کا اگر آپ تجزیہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ انٹرنیشنل اسیسمنٹس آ رہی ہیں آج کل, میں تو بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں
کہ پاکستان نے جب نریندر مودی صاحب نے اٹیک کیا پاکستان کے اوپر، اپنا وہ سندور آپریشن انہوں نے کیا، اس کا جس طریقے سے پاکستان نے جواب دیا، اس کے بعد جو پاکستان نے اسٹریٹجک مووز کی ریجن کے اندر، تو پاکستان کے لیے عالمی دنیا کے اندر گلوبل لیول کے اوپر ایک ریلیونس کریٹ ہوئی، اور ہمارے لیے ایک اسپیس کریٹ ہوئی جس کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ فائدہ ابھی تک ہم اٹھا نہیں پا رہے۔ اکانومی جو ہے وہ آج بھی جمود کا شکار ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آج بھی بالکل نیچے چل رہی ہے۔ اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی بحران ہے، جو آپ کے ٹی وی اسکرینس کے اوپر نظر آ رہا ہے، جو اخباروں کے اندر چھپ رہا ہے، وہ ساری دنیا تک جاتا ہے۔ وہ کوئی چھپے نہیں بیٹھے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگ 90 کی دہائی اور 90 کی دہائی کے اندر جو ہے ہم ہالینڈ کی ایک کمپنی جو دنیا کی سب سے بڑی کیمیکل ٹرمینل کمپنی ہے، ہم ان کے ساتھ ہم یعنی اینگرو جو ہے وہ ایک جوائنٹ وینچر معاہدہ کر رہا ہے، اور ہم نے پورٹ قاسم کے اندر ٹرمینل ڈیولپ کرنا ہے۔ پہلے کیمیکل ٹرمینل بنا، پھر اسی کو ہم نے ایکسٹینڈ کر کے LNG، پاکستان کی پہلی LNG امپورٹ اسی ٹرمینل پہ ہوئی۔ تو میں پاکستان کی سائڈ سے، اینگرو کی سائڈ سے لیڈ کر رہا تھا اس پروجیکٹ کو، جو ہالینڈ کی سائڈ سے لیڈ کر رہے تھے وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، وہ میرے ساتھ تھے۔ یہاں سے ہم واپس ساتھ گئے، تو وہ اپنے دفتر جب گئے تو وہ کوئی ہفتے 10 دن کے بعد اپنے دفتر آئے تھے، تو ہم دونوں ساتھ ہی انٹر ہوئے۔ وہ اپنی ٹیبل پہ بیٹھے، تو وہ انٹرے میں اس وقت یہ ہر چیز جو ہے وہ ای میل سے نہیں ہوتی تھی، فزیکل پیپر بھی آتے تھے، انٹرے سے وہ پیپرز نکال رہے تھے، اور ہر تیسرا یا چوتھا پیپر جو ہے نا وہ میرے سامنے پھینکتے جا رہے تھے۔ وہ ہر تیسرا چوتھا پیپر پتہ کیا ہوتا تھا؟ وہ کسی اخبار کی، کسی ویب سائٹ کی، کوئی آن لائن پلیٹ فارم کی کٹنگ ہوتی تھی کہ کراچی کے اندر اتنے لوگ قتل ہو گئے، کراچی میں فلانی جگہ ہنگامہ ہو گیا، کراچی میں الطاف حسین نے اسٹرائک کی کال دے دی۔ سو جو فورن انویسٹر ہے وہ بڑا قریبی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں جس ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہوں وہاں ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ جو ساری خبریں جس سے پاکستان کا میڈیا سارا ڈومینیٹ ہوا ہوا ہے، یہ وہاں پر بھی جاتی ہیں۔ تو اس کی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ واقعی میں ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس خلیج کو ختم کرنا ہوگا، اور سب کی بہتری ہے اس کے اندر۔ آپ نے جو بات کی کہ دوسری سائڈ کو کیوں ضرورت ہے کہ وہ بھی مذاکرات کریں یا حالات کو بہتر کریں، دیر از another way of seeing this۔ آپ نے خود بات کی کہ آفٹر دس کانفلکٹ وتھ انڈیا ہماری جو پوزیشن ہے گلوبلی، ہماری ریلیونس جو ہے وہ مضبوط ہوئی، وہ بڑھ گئی۔ اسی طرح ود ان پاکستان بہت ساری ایسی آئینی ترمیمیں کر کے اس نظام نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کنسالیڈیٹ کر لیا ہے۔ they are very safe right now for let's say ابھی at the moment۔ پھر کیا وجہ نظر آتی ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کرنے پڑیں گے، ان سے بات کرنی، بیکاز یو نو ہیئر دیر از another way of seeing it کہ ان کی نظر میں عمران خان از پارٹ آف دا پرابلم not part of the solution۔ ملک تو ابھی بھی چل رہا ہے، تو آگے اور 4-5 سال بھی نکل سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ اچھا، سو مجھے یہ بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے، مجھے ہر اینکر یہ سوال پوچھتا ہے، اس کا مطلب ہر اینکر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی ملک قوم میں انٹرسٹ ہے ہی نہیں، ان کو صرف ذات کا انٹرسٹ ہے، کیونکہ میری گدی مضبوط ہے تو اس لیے بھاڑ میں جائے، مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی۔ اگر آپ نے صرف اپنی گدی مضبوط کرنی ہے تو بہت اچھی بات ہے، 26ویں ترمیم بھی ہو گئی، 27ویں ترمیم بھی ہو گئی، فارم 47 پہ شہباز شریف وزیر اعظم بھی بن گئے، بہترین ہے، چلاتے رہے ایسے۔ بٹ اگر آپ کسی غلط فہمی میں ہیں کہ اس سے ملک آگے چل رہا ہے، آپ نے کہا ملک چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے ملک؟ کیا اس کا معیار کیا ہے ملک چلنے کا؟ ملک چلنے کا معیار یہ ہے کہ اگست 2021 میں جتنی صنعتی پیداوار ہو رہی ہے وہ اگست 2021 سے کم ہے، 4 سال پہلے۔ پچھلے 3 سال کی معیشت کی بڑھنے کی رفتار جو ہے پاکستان کی تاریخ کے 3 بدترین سال ہیں۔ کیا اس کی ملک چلنے کی مثال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر غربت کی سطح وہاں پہنچ گئی ہے جہاں 3 دہائی سے نہیں تھی؟ کیا مثال کیا ہے؟ کیا پاکستان کی چلنے کی مثال یہ ہے کہ برآمدات جو ہیں وہ 4 سال پہلے جتنی ہو رہی تھی اس سے بھی کم ہے آج؟ سو کون سا وہ معیار ہے؟ سو چل نہیں رہا ملک جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے۔ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی، پھر میں کہوں گا کہ جس طریقے سے انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ اور اس کے بعد فیصلے کیے گئے، جو انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر ہم نے انگیجمنٹس کی ہیں، ایک بہت بڑی اپرچونیٹی اس سے ہمیں کریٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟
उस अपॉर्चुनिटी से अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, FDI में भूल गया था आपको कहना, FDI जो है 20 साल पहले जितनी FDI थी उससे आधी से भी कम है, सिर्फ कम नहीं है जहाँ 20 साल पहले थी, उससे आधी से भी कम है। सो मुल्क नहीं चल रहा है, मुल्क जो है वो सर्वाइव कर रहा है सिर्फ, और आपने 25 करोड़ को, जिसके अंदर से 2/3 जो है वो नौजवान है, उन नौजवानों को आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि भाई इसी पुरानी तनख्वाह के ऊपर गुजारा करो, शुक्र करो जिंदा तो हो ना आप। अगर आपका ये मेयार है तो ठीक है। पाकिस्तान से आज मैंने ट्वीट किया है 4,000 डॉक्टर, 11,000 इंजीनियर, हजारों IT के एक्सपर्ट्स, अकाउंटेंट्स, फाइनेंस प्रोफेशनल जो हैं पिछले 2 साल के अंदर मुल्क छोड़ के चले गए। ये मुल्क चलने की निशानी होती है। मुल्क तो चलने का वो वक्त होगा जिस वक्त 4,000 पाकिस्तानी बाहर से वापस आ रहे होंगे पाकिस्तान में प्रोफेशनल्स काम करने के लिए। सो हम जो मुल्क के पोटेंशियल लगता है, ये अगर कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो और तमाम पाकिस्तान की रियासती हुकूमती इदारे, जिसके अंदर मेरे ख्याल में सबसे अहम इदारा, चाहे उसका इस वक्त की हकीकत से या ज़्यादातर जो पाकिस्तान में वक्त गुजरा से कोई ताल्लुक़ ना हो, लेकिन किसी भी पाकिस्तान आइनी जमहूरी निज़ाम के अंदर पार्लियामान सबसे अहम इदारा होता है। वो सियासी पार्टियों से भी ज़्यादा अहम है, वो किसी फ़ौज से भी ज़्यादा अहम है, वो किसी अदलिया से भी ज़्यादा अहम है। लेकिन तमाम सियासी इदारे, अदलिया आज़ाद हो अपने फ़ैसले करने के ऊपर, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस हो कि मैं जिस अदालती निज़ाम के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ वो एक आज़ाद अदालती निज़ाम है, वो अपने फ़ैसले करने के लिए आज़ाद है। उनको ये पता हो कि मीडिया जो है, अगर मेरे साथ कोई ज्यादती होगी तो मीडिया उसके ऊपर खुल के बात कर सकता है, वो कह सकता है कि ये ज्यादती हो रही है किसी के साथ। तो बुनियादी जो रूल ऑफ लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो। सो ये जब तमाम चीज़ें होंगी, इसका ज़ात से किसी इंसान से ताल्लुक नहीं है। मैंने आपको इमरान खान का तो नाम ही नहीं लिया था। ये तो आपका मसला है ना कि सारी कौम इमरान खान के साथ आपने खड़ी कर दी है। इमरान खान की तो मकबूलियत वहां पे पहुंच गई जहां कभी भी नहीं थी। मैं तो नहीं कह रहा कि इमरान खान से दोस्ती करना बड़ा ज़रूरी है, मैं तो कह रहा पाकिस्तान की अवाम से करना दोस्ती ज़रूरी है। और इस वक्त अगर पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं तो आपको उस हकीकत को मानना पड़ेगा, चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो पसंद हो। इसी तरीके से आपके ख्याल में मेरे तरीके इंसाफ के दोस्त क्या समझते हैं और या मुझे क्या बोलते हैं जिस वक्त वो ये सुनते हैं कि मैं बोलता हूँ कि नहीं, बिल्कुल फौज के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए और हमें एक रास्ता निकालना चाहिए जिसमें हम न सिर्फ फौज के साथ बल्कि दूसरी सियासी पार्टियों के साथ भी एक मिनिमम एजेंडा हो, एक नया मिसाक जमहूरियत हो जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये जमहूरियत चला सकें। आपके ख्याल में वो मुझे पसंद आती, मुझे उधर से भी गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मुझे एकदम से जरदारी साहब और शहबाज शरीफ अच्छे लगने शुरू हो गए। मैं ये कह रहा हूं मेरा मुल्क, इसके जो 25 करोड़ अवाम है, पहले हम क्या बात कर रहे थे, जब आप लोगों के घरों में जाके वोट मांगते हैं ना, अगर आपने खुलूस नीयत से मांगे में तो आपको फिक्र होती है कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपकी तरजीह उनकी जिंदगी की बेहतरी होती है। कोई मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर या IMF का माहिदा या इंटरनेशनल खबर नहीं होती। सो उस अवाम के लिए, उसकी बेहतरी के लिए अगर वो लोग जो मुझे नहीं पसंद हैं, मुझे इनके साथ आइन और कानून की बंदिश में रहते हुए, मैं ये नहीं कहता, मैं अगर पॉलिटिशियंस की बात करूं, बिल्कुल भी आपको कोई नए मिसाक जमहूरियत के अंदर ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारी चोरी भी माफ, मेरी चोरी भी माफ, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हाँ, आपको ये कहना चाहिए आए मिलकर एक इंसाफ का निज़ाम बनाएं जिसमें जो भी चोरी करे ना वो बच ना सके। लेकिन आपका ये कहना कि मैं इसको भी जेल में डालूंगा, इसमें भी जेल, आपका ये काम नहीं है, ये सियासतदान का काम नहीं है और ये इंसाफ नहीं है अगर वज़ीर आज़म फैसला कर सके कि किसने जेल में डालना है। ठीक है ना। सो खुदा का वास्ता ये आपस की लड़ाइयाँ आप मजमूई जो बेनिफिट है, जो इज्तमाई भलाई है, उसको मुकद्दम रखें बजाय के इनफरादी चीज़ों के। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि आवाम जो है जिनसे वोट लिए, उनका दर्द है आपको, आई कैन सी दैट, उनके लिए जो है वो काम करना चाहिए, बट यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। आपके दोस्तों ने आपको अप्रोच किया नेशनल डायलॉग कमेटी के लिए। देखें, उसकी जो इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए ना, ये 3 फैसला साज हैं इसके अंदर, 3 नहीं है, 2.5 फैसला साज है। एक तरफ तहरीक इंसाफ है जिसके लीडर इमरान खान है और हतमी, कल भी मैंने ये कहा था कि वो लोग कहते हैं जी वो ताकत के बहुत सारे मराकज़ हैं, तहरीक इंसाफ में कोई नहीं, एक ताकत का मरकज़ है और वडियाला है। इसी तरीके से चीफ होता है, तो दूसरा जो बड़े फरीक वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है एंड चीफ का वर्ड इज़ फाइनल इन दैट। और जो 2.5 जो आधे हैं, वो आधे बेचारे ये जो मासूम इस वक्त फॉर्म 47 वाले जो बैठे हुए ये लोग हैं। तो
ہم اس وقت نہ تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ ہم فوج کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ ہم مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. تو میری نہیں سمجھ میں آتا کہ میں خواہش کے اظہار کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں. یا تو کوئی ہمیں یہ تینوں کہیں کہ اچھا ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے. ہماری براہ راست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تلخیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ ہم بیٹھ کے فوری طور پہ یہ کام نہیں کر سکتے. تو ایسا کریں کہ ہم جمع کرتے ہیں لوگ ملک کے، اس میں جج ہو سکتے ہیں، اس میں دانشور ہو سکتے ہیں، اس کے اندر صحافی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی سیاستدان ہو سکتے ہیں جو مین ان کے نہ ہو، کہ ان کا ایک گروپ ہو اور ان کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ اچھا چلے جی آپ تینوں سے بات کریں اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا حل نکل سکتا ہے. اور وہ بھی پھر بھی میں کہوں گا کہ پہلے تو اپنی تینوں جو اپنی ریڈ لائن ڈیفائن کریں نا. سو اگر فار ایگزامپل تحریک انصاف کی ریڈ لائن یہ ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف کو فوری طور پر جیل ڈال دینا چاہیے، تو ظاہر آگے مذاکرات نہیں بڑھیں گے. اسی طریقے سے اگر دوسری طرف سے خواہش یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہی بیٹھے رہیں تو کوئی مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے نا. سو اسی طریقے سے فوج کی کیا ریڈ لائن ہے، کیا آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے فوج کی کیا ریڈ لائن ہے، وہ بتائی جائیں. پھر اس قسم کے کوئی معنی خیز عمل کا حصہ کیا میں بننے کو تیار ہوں، میں بالکل بننے کو تیار ہوں. حالانکہ مجھ سے بہت بہتر لوگ موجود ہیں، لیکن آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ یہ کرنے کو تیار ہوں گے؟ جی میں بھی کرنے کو تیار ہوں گا. ان کا میں نے بتا دیا نا فرق کیا ہے. اس وقت مجھے تو کم سے کم یہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، کسی سائڈ سے بھی نہیں ہے. مجھے انہوں نے یہ بتایا، یہ انہوں نے مجھے بتایا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ تینوں سائڈ سے کسی بھی سائڈ سے بیسکلی جو ہے وہ کوشش. لیکن میں ان کی تنقید نہیں کر رہا یار، وہ کوشش کر، میرے خیال میں نہیں اس طریقے سے کامیابی ہو سکتی ہے نا، ان کے خیال میں ہو سکتی ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں تو ان کو یار اگر کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کامیابی نہیں ملے گی. بھائی نہ ہونا، وہ کوئی پیسے مانگ رہے ہیں آپ سے، اپنی طرف سے وہ محنت کرنے کو تیار ہے، کرنے دو ان کو محنت. میں دیکھ رہی تھی وہ صحافی اجمل جامی نے کہا کہ شاہ محمود قریشی نے شاید کہا ہے کہ وہ جہلم والا جو ہے نا وہ بڑا تنگ کرتا ہے. تو سنی سنائی. تو آپ کو یہ تو نہیں لگتا آپ کو کہ اخلاقی طور پر یو تھنک کہ اب اس وقت جو ہے ایک نیا الگ سے گروپ بنا کے مزید ڈیوائڈ جو ہے وہ کریٹ کر دیا جائے گا، اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ؟ نہیں، دیکھیں میں لوگوں کی نیتوں پہ شک نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. مجھے جو انہوں نے جو کہا ہے اس کا حصے کو، اور یہ میں جو کہہ رہا ہوں انہوں نے جو مجھ سے کہا ہے وہ صرف میڈیا کے سامنے نہیں، انہوں نے بند کمرے میں بھی جو مجھ سے بات کی ہے، انہوں نے وہی مجھ سے بات کی بند کمرے کے اندر جو وہ ٹی وی پہ کہتے ہیں. اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ دعوت دے رہے تھے کہ آپ بھی اس کے اندر شامل ہوں. تو جو وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر مجھے نہیں، اور اگر وہ کرنا بھی چاہیں، عمران اسماعیل اور محمود مولوی اور فواد چودھری کہاں سے طریقے انصاف ڈیوائڈ کر دیں گے. ایک تو خواہ مخواہ میں ہر ایک سے ڈر اور خوف. عمران خان سے شاہ محمود قریشی 2 ووٹ نہیں توڑ سکتا، تو آپ عمران اسماعیل اور فواد چودھری کی بات کریں. سو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم شاید اسد عمر بھی ان کی کوششوں کو جوائن کریں. نہیں، پھر میں آپ کو بتا چکا نا، ان کی کوششوں کو ذات کا وہ ایسے لگتا ہے کہ پرسنل ہے کہ کیونکہ یہ کر رہے ہیں اس لیے میں نہیں کر رہا. ان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ میرے خیال میں معنی خیز مذاکرات کیسے، اور اس کے لیے کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ میری تو اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہوگی نہیں کرنا چاہیے اعلان، خاموشی سے یہ کام کرنا چاہیے. جس کسی کے اوپر بھی لوگوں کو اعتماد ہو، اس قسم کی کوئی اگر ایفرٹ ہو تو میرے خیال میں وہ معنی خیز ہوگی. یہ ایک اور بھی چیز فواد چودھری صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے بھی کوشش کریں کیونکہ یہ جو کرنٹ قیادت ہے پی ٹی آئی کی، یہ بالکل فارغ ہے، ان میں کوئی پوٹینشیل نہیں ہے، کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. میں نہیں مانتا آپ نہیں، بالکل میں فواد چودھری کی یہ بات نہیں مانتا. اگر فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد قیصر ہیں اور عاطف خان ہیں اور جنید اکبر ہیں اور یہ سب لوگ جو ہیں ان میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. اینڈ ہاؤ ڈو یو سی دا پلیٹ فارم آف تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اچکزئی صاحب کو یہ ذمہ داری دینا؟ وہ دیکھیں، یہ تو پاکستان کی تاریخ کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہے، اور یہ ہمیں ایکچولی پہلے کر دینا چاہیے تھا. اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہو جس پہ دوسری سیاسی پارٹیاں بھی آئیں جن کا آپ سے اور باتوں پہ ہو سکتا ہے کہ اتفاق رائے نہ ہو، اختلاف رکھتے ہوں، لیکن ایک نقطے کے اوپر کہ بھائی ہم نے ایک صاف شفاف الیکشن کی طرف، ایک جمہوری عمل کی طرف واپس جانا ہے، ساتھ مل کے کام کرنا بہت اچھی بات ہے. آپ نے کہا کہ ان کو، میرے تو خیال میں ایک تیسرا پلیٹ فارم بھی بننا چاہیے، اور تیسرا پلیٹ فارم دے گا، کیونکہ ابھی بھی ٹی ٹی اے پی تو اپوزیشن ہے نا حکومت سے، رائٹ.
سو میرے خیال میں ایک وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی گروپ ایسا ہو جو, تو وہ جس طرح کی میں بات کر رہا تھا کہ اس میں دانشور ہوں, ایسا کوئی گروپ بنے ایک الگ سے جو دونوں سائڈ سے جا کے بات کرے, بلکہ تینوں سائڈ سے جا کے بات کرے. تو اچھے اچھے جو سینئر لیڈرز ہیں جو اس وقت سیاست کے اندر ایکٹیو ہیں, ان میں سے اگر کوئی لیڈ لے تو میرے خیال میں بڑی اچھی چیز ہوگی. پی ٹی آئی نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا, بالکل جماعت کا جو ہے وہ برا حال ہی جو ہے وہ کر دیا گیا, آپ جیسے فیسز جو تھے وہ چلے گئے, بڑا مشکل وقت جو ہے وہ دیکھا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا تھا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ویئر یو لاسٹ دا پلاٹ, تو آپ کی نظر میں وہ کیا ہوگا؟ یہ تو خیر بہت ہی آرگیبل چیز ہے کہ ویدر پی ٹی آئی لاس دا پلاٹ اور ناٹ. چلیں عمران خان اس وقت جیل میں ہیں, پی ٹی آئی تتر بتر ہے, الیکشن جیتنے کے باوجود حکومت نہیں بنا. دیکھیں تحریک انصاف کی مشکلات ایک چیز ہے, تحریک انصاف لوزنگ دا پلاٹ ایک اور چیز ہے, کیونکہ وہ سیاسی پارٹی ہے. اگر مڑ کے یہ آپ سے پوچھے کہ بھائی سیاسی پارٹی کا تو معیار کامیابی یا فیلئر کا یہ ہوتا ہے کہ عوام کتنی اس کے ساتھ ہے, تو اتنی تو تاریخ میں کبھی نہیں ان کے ساتھ عوام تھے, تو وہ تو کہیں گے بڑے کامیاب ہیں. مشکلات کا میرے خیال میں ڈسیشن میکنگ, اور یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا, یہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں اور کئی دفعہ میں نے اس کی بات کی. میرے خیال میں جو حکمت عملی ہم نے اپنائی اس میں کچھ فیصلے ایسے کیے جس کی وجہ سے مشکلات کے اندر اضافہ ہوا. جو عمران خان نے پبلک موبلائزیشن کیمپین شروع کی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, وہ انپریسیڈنٹڈ تھی جس طریقے سے خان نے عوام کو موبلائز کیا. اس طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم کچھ چلے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مجھے اور شاہ محمود قریشی کو بلایا عمران خان نے زمان پاک. اب یہ بات ہوگی مے بی 9 مئی سے کوئی مہینہ پہلے کی بات ہوگی, اور انہوں نے ایک چیز کے اوپر مشورہ کیا ہم دونوں سے, اور مشورہ کر ہم دونوں کی ایک ہی رائے تھی. ہم نے ان کو اپنا اوپینین دے دیا کہ وہ کچھ پوچھ رہے تھے کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ہم دونوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے کرنا چاہیے. تو خود ہی پھر خان نے تھوڑا آرگیو کرنا شروع کر دیا اس فیصلے کے خلاف جو انہوں نے پوچھا تھا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں, کو اپنا ذہن کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتے. تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا یار ایسا کرو, تم لوگ بھی اور سوچو, میں بھی اور سوچتا ہوں. تو میں گھر گیا, رات کو میں نے جا کے میسج کیا خان کو. میں نے کہا دیکھیں آپ نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پبلک موبلائزیشن کی ہے, یہ وقت ہے عوامی موبلائزیشن, آپ نے جو کوئی پاکستان کی تاریخ میں سوچ نہیں سکتا تھا وہ کر دیا. اب ہے ٹائم ہارڈ پاور پالیٹکس کا, اور اگر وہ نہیں کیا تو مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی عوامی موبلائزیشن کی ہے آپ نے, وہ اپنے ہدف حاصل کرنے میں ہمیں کامیابی نہیں ہوگی. ہدف کیا تھا اس وقت؟ ہدف یہ تھا کہ ایک نئے الیکشن کی طرف جائے اور ایک صاف شفاف فری انڈیپینڈنٹ الیکشن ہو, یہی ہدف تھا نا ہمارا. سو میرے خیال میں 2-3 مواقع ایسے آئے کہ اگر ہم مختلف فیصلے کر لیتے تو شاید ہمیں وہ ہدف حاصل ہو جاتا. جس میں سر فہرست شاید وہی موقع ہوگا جب آپ کی حکومت جا چکی تھی, اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی تھی, مشکل وقت تھا, لیکن آپ کو ایک رے آف ہوپ نظر آیا تھا جب الیکشن کے بارے میں جو ہے وہ مذاکرات ہوئے تھے. 2-3 سٹیجز آئے تھے, بٹ ہاں وہ آخری سٹیج وہ تھا 9 مئی سے چند دن پہلے کی بات ہے. وہ میں تھوڑا سا آپ سے جو ہے سننا چاہوں گی کہ کیا ہوا تھا اس وقت. دیکھیے ایک تو بنی ہوئی تھی, اینی ویز اتنی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے, بٹ باٹم لائن یہ ہے کہ یس ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. اور وہ کیوں پیدا ہوئی تھی؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ان کو اگر الیکشن کرانے تھے تو وہ ایسے ہی کرا دیتے, تو آپ کے ساتھ ان کو مطلب پی ٹی آئی کے ساتھ ان کو بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مسلم لیگ نون اپنی مرضی سے نہیں, تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھی تھی, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آرڈر کیا تھا. میرا کیس, میں پٹیشنر تھا اس کیس کے اندر. پہلے میں ہائی کورٹ میں لے کے گیا, جو پنجاب کے الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے کیے گئے تھے اس کے اوپر, وہاں سے وہ سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا. سو انہوں نے آرڈر کیا کہ میں پتہ نہیں کتنے دن دیتا ہوں, آپ دونوں پارٹیاں ساتھ بیٹھ کے آپ تاریخ کے اوپر متفقہ مجھے ایک رائے دیں اور وہ میں آرڈر کر دوں گا. سو وہ ایگریمنٹ ہو گیا تاریخ کے اوپر, اور وہ تاریخ تھی شاید سپٹمبر کا سیکنڈ ہاف بنتا تھا, کیونکہ جب ہم اس کے ساتھ آرگیو کر رہے تھے کہ یہ تو مطلب جو آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ جلدی الیکشن کرانا ہے, تو پھر دیر کی کیا ضرورت ہے. یہ مئی کا پہلا ہفتہ ہے جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں, مئی کی 4-5 تاریخ ہوگی جس وقت یہ بات ہو رہی ہے.
तो खैर अनाउंस करें, ये तो परसों डिसॉल्व करें असेंबली और इलेक्शन कॉल कर लें। तो उन्होंने कहा यार देखो अब ये जो मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये बात हो सकता है मंतकी ना हो, लेकिन हमारी साइड ने के दिमाग में बैठ गया है कि उमर अता बंदियाल के होते हुए इलेक्शन नहीं करवाने। तो ऐसी कोई 12, 13, 14 सितंबर बनती थी डेट बंदियाल साहब के रिटायर होने की। हमने कहा उसके 10 दिन के बाद इलेक्शन की डेट रख लें, उस पर एग्रीमेंट हो गया। सही। अब हमारे जहन के अंदर ये था, और ये वाली जिस मैं मीटिंग की बात करूँ उसमें मैं और फवाद चौधरी थे। और हमने कहा यार हम जाते हैं, मैंने कहा जी तो बड़ी अच्छी बात है, हमारी बात हो गई है, लेकिन हमारे पास तो फैसले का इख्तियार नहीं है, हम जाते खान साहब के साथ बात करते हैं, हम बता देंगे उनका क्या फैसला है। तो मुझे अभी तक याद है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जवाब ये दिया कि बिल्कुल मुनासिब है, आप ज़रूर जाके खान साहब से बात करें, लेकिन मैं यहाँ पे नवाज शरीफ का मैंडेट लेकर बैठा हूँ। अच्छा, तो अगर आप हाँ कर देंगे तो इस पे हो जाएगा। खैर वो फैसला फिर हुआ कि हमने वो डेट नहीं एक्सेप्ट करनी। हम क्यों कह रहे थे, हमारे ख्याल में वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, वो इसलिए कि इवन दो इलेक्शन, अच्छा इसका मतलब ये बनता था कि मई की हम 4 या 5 को अगर बैठे हुए तो डिसोल्यूशन असेंबली की होनी थी कोई 20 जून के करीब। सो आपको 5-6 हफ्ते आगे की बात थी। हमारा ख्याल ये था कि एक तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इलेक्शन नहीं कराता, बट चले अगर इस बात का उनको परेशानी भी है, पता नहीं या हमारी साइड को कोई परेशानी हो, हालांकि कहा किसी ने नहीं था कि काजी फाजी साहब को इलेक्शन में कुछ कर देंगे। लेकिन अगर आप उस लेंस से भी देखें तो इलेक्शन से 10 दिन पहले का मतलब ये हुआ कि उससे कोई 50 दिन पहले 56 दिन मिनिमम शेड्यूल है इलेक्शन का, तो इसका मतलब कम से कम उससे 46 दिन पहले शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, सिंबल अलॉट हो चुके हैं, स्क्रूटनी कैंडिडेट्स की हो चुकी है, कैंडिडेट विड्रॉल्स की डेट गुजर चुकी है, फाइनल है, कैंपेन उरूज के ऊपर है। जिन्होंने इलेक्शन लड़े में उनको पता है कि इलेक्शन से 10 दिन पहले माहौल क्या होता है। तो वो आपको एक जगह पे तो शायद ना नजर आ रहे हो, और एक जगह पे भी 10 दिन पहले इलेक्शन, जैसे इमेजिन इमरान खान के 2-2, 3-3, 4-4 लाख के जलसे हो रहे होते। और बाकी जो दूसरे इलेक्शन है वो तो हर यूनियन काउंसिल के अंदर आप जाके कर रहे हैं, तो इसका मतलब मजमूई तौर पे करोड़ों अवाम पाकिस्तान की सड़कों पे होती है उस वक्त। वो आखिरी 10 दिन में क्या काजी फाइजी से कर देना था। एनीवे जो भी उसके बाद वजह बनी वो नहीं एक्सेप्ट किया गया, और उसके 4-5 दिन के बाद 9 मई हो गया। एंड यू थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज थी मेरे पे इन हाइंडसाइट जो हम बात करते हैं ना, मेरे ख्याल में। तो बताएं ना, दूसरी मैं आपको दूसरी साइड ही बता दूं। दूसरी साइड का ख्याल ये है इन्होंने करना ही ये था, जो मर्जी कर देते उन्होंने यही करना था कि इलेक्शन वो पार्टी को तबाह करना था, इमरान खान को जेल में डालना था। हाँ, लेकिन 9th में नहीं होता तो ये कैसे होता सब? खैर ये तो 9th में ही नहीं होता तो इमरान खान को 9th में तो किसी केस की सजा नहीं हुई थी। नहीं, इमरान खान तो किसी 9th में के केस की सजा नहीं हुई। उसके बाद जो पार्टी इमरान खान पिछले 2 साल 4 महीने से 9th में के केसेस में जो पार्टी के साथ हुआ, सिंबल लेना या जो भी वो बात की चीजें थी, इलेक्शन उस वक्त हो जाते तो मामला यहाँ तक पहुंचते ही नहीं। मैंने आपको बता दिया कि हमारे नजर में क्यों एक्सेप्ट कर लेना सही फैसला होता। चले आपकी नजर में था, लेकिन मैं आपको दूसरी साइड बता रहा हूँ। दूसरी साइड ये थी नहीं, तो आप ये कह रहे हैं दूसरी साइड का मतलब इमरान खान ये सोचते थे कि हमारे साथ और बहुत सारे लोग थे ऐसे, तो अकेले तो नहीं थे। हाँ, लेकिन आप इतने क्लोज थे, आप तो दोनों और भी लोग क्लोज थे, और भी बहुत क्लोज लोग थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप और फवाद चौधरी इस मीटिंग में थे, आप लोग के पास कोई तो मैंडेट होगा ना जो आप बात कर रहे थे। मैंने एक्चुअली यही मजे की बात है। हाँ, जो टीम अनाउंस हुई थी नेगोशिएशन के लिए, उसमें तो शाह महमूद कुरैशी थे, फवाद चौधरी थे और अली जफर थे। वहां पे भी एग्रीमेंट हो गया था, मुझे ये बताया गया कि वहां पे भी एग्रीमेंट हो गया था। शाह साहब बारा के साथ भी एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन ये फॉर सम रीजन फवाद चौधरी वांटेड मी इन्वॉल्वड आल्सो, तो उन्होंने मुझे बुला लिया था। क्या बात, मैं तो आई एम क्यूरियस टू नो, फिर क्या बात हुई आपकी खान साहब से? क्या लाइक व्हाई वाज ही नॉट कमिंग ऑन बोर्ड? कुछ कन्विंस तो किया होगा आपने, इतनी आपकी जमहूरी पार्टी है, सब सुनते हैं, खान साहब से बात करते हैं। नहीं, जमहूरी पार्टी का मतलब ये होता है कि जो मशवरा हम दें वो इमरान खान मान जाए। मान नहीं जाए, लेकिन आप सवाल तो कर सकते हैं ना कि क्यों नहीं मान रहे। पूछ लिया था हमने, क्या रीजन क्या? आपको क्या इससे नहीं, अच्छा आप रीजन नहीं बता रहे। बंद कमरे की गुफ्तगू में क्यों बताऊं आप? नहीं बताना चाह रहे अब। अच्छा, मैं तो समझ रही थी कि ये जो है वो आप बताएंगे कि इमरान खान जो है ये समझते थे कि अगला जो है उस पर भरोसा ही नहीं था।
کیوں بتائیں اچھا چلے میں نے آپ کو مجموعی طور پہ بتا دیا. دوسری وہی تو میں بتا رہا ہوں, دوسری سائڈ کا اوپینین یہ ہے آج بھی, یہ اوپینین اس وقت نہیں, آج بھی دوسری سائڈ میننگ پارٹی میں وہ لوگ جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ڈیسیژن تھا, ہمیں نہیں ماننی چاہیے تھی تاریخ, ان کی رائے یہ ہے آپ جو مرضی کر لیتے, یہ تو آپ کے ساتھ ہونا ہی تھا. کیا ایسا ہے کہ عمران خان ایک نارمل پروسیس سے اقتدار میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے, وہ ایک انقلاب کے ذریعے جو ہے وہ اقتدار میں آنا چاہتے تھے؟ میں آپ سے پوچھوں تو کرا دیتے الیکشن. اگر عمران خان جو ہے ان کی خواہش تھی, عمران خان نے تو نہیں الیکشن پوسٹ پون کیے تھے نا, عمران خان نے تو نہیں آئین توڑا تھا. آئین کے مطابق 14 مئی کو الیکشن ہونا تھا آخری ڈیٹ, اور یہی میں دوبارہ بتا رہا ہوں, میں پٹیشنر تھا اس کیس میں. میں گیا, لاہور ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی ہمارے فیور میں کہ یہ 14 مئی انوائلیبل ڈیٹ ہے آئین کے اندر. سو اگر آپ الیکشن دے دیتے تو پھر کون سے انقلاب کی ضرورت پڑنی تھی, پھر تو الیکشن ہو جاتا. نہیں لیکن سپٹمبر میں تو مل رہے تھے نا الیکشن. میں آپ سے بولوں نا, وہاں تک بات پہنچی کیوں, وہاں پر یہ تاریخیں ڈسکس کیوں ہو رہی تھیں؟ بھائی آئین میں لکھا ہوا ہے صاف صاف الیکشن کرانا ہے 90 دن کے اندر, کیوں نہیں کروایا؟ آپ کہہ رہی ہیں عمران خان کی وجہ سے یہ صورتحال پوچھی, میں پوچھ رہا ہوں کہ وہاں تک پہنچے کیوں تھے آپ؟ لیکن آپ کی ڈیٹ میں اور ان کی ڈیٹ میں کوئی زیادہ فرق جو ہے وہ نہیں تھا. ہماری ڈیٹ نہیں, یہ ذرا سب کلیئر ہو جائے, ہم جس ڈیٹ کی بات کریں اس میں آئین ٹوٹ چکا ہے. دوبارہ سے غور سے سن لیں, 14 مئی کے آگے الیکشن لے جانا آئین توڑنا تھا, آئین ٹوٹ چکا تھا. عمران خان کی انقلاب کی وجہ سے نہیں آئین ٹوٹا تھا, حکومت جو ہے وہ الیکشن نہیں کال کر رہی تھی, اس لیے آئین ٹوٹا تھا. نہیں لیکن اسد صاحب یہ تو پھر آپ اس کو گول گول بھی ہم گھما سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں 14 مئی کو آئین ٹوٹ چکا تھا, پھر بھی آپ گئے بات کرنے گئے نا الیکشن کے لیے. ایک سیکنڈ, اچھا آپ یہ بول رہی ہیں, نہیں آپ نے سوال ایسے پوچھا کہ عمران خان کی انقلاب کی خواہش تھی اس لیے صورتحال ہوئی. میں تو پوچھ رہا ہوں آئین پہلے توڑا کس نے؟ نہیں میں تو مان رہی ہوں انہوں نے توڑ دیا, ٹھیک ہے انہوں نے توڑا نا, تو پھر اس کے ذمہ دار وہ ہیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں عمران خان کا رد عمل اس آئین توڑنے پہ ٹھیک تھا یا غلط تھا, لیکن بنیادی ذمہ داری عمران خان پہ ڈالنا. خدا کا خوف کرے, آپ خود کریں. آئین توڑنا سزا کیا ہے آئین توڑنے کی پاکستان میں؟ پھانسی ہے آئین توڑنے کی سزا. اچھا, پھانسی کے مرتکب آپ جرم کر کے بیٹھے ہوئے تھے, الیکشن آپ نے پوسٹ پون کیا ہوا تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کی وجہ سے. What I am asking is that this was not the reason why Imran Khan did not take that September date. I am asking you, these are two separate things. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر 14 مئی کو الیکشن کال ہو جاتے تو عمران خان کیا کرتا ہے؟ میں نہیں لڑوں گا الیکشن. نہیں بالکل وہ لڑ لیتے. نہیں تو آپ تو کہہ رہی ہیں تو الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے, وہ تو انقلاب لانا, تو پھر کیوں لڑ لیتے؟ آپ کا جواب, اگر آپ کا وہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہہ رہی ہیں, obviously آپ ایک سوال پوچھتے, لیکن میں اس زاویے سے بول رہا ہوں. اگر یہ زاویہ ٹھیک ہے تو اس کا جواب ہونا چاہیے کہ نہیں لڑتا عمران خان. اچھا تو اگر آپ 14 مئی کو بھی الیکشن دے دیتے تو پھر بھی نہیں لڑتا. ایسا نہیں ہے نا. عمران خان کو جب الیکشن ملا, عمران خان نے الیکشن لڑا. عمران خان کو وہ بھی الیکشن ہم نے لڑ کے چھینا تھا پنجاب کا 2022 کا. اب ہم سڑکوں پہ آ چکے ہیں, میں اس کے بعد کی ایگزامپلس دے رہا ہوں. ہمیں الیکشن ملا, ہم نے لڑ کے کورٹ کے اندر جا کے سپریم کورٹ سے ورڈکٹ لے کے وہ الیکشن لڑا, اور وہ الیکشن ہم نے لڑا, ہم نے وہ الیکشن جیتا, ہم نے پنجاب کی حکومت بنائی. 14 مئی کو ہم نے اسمبلی توڑ کے ہم نے الیکشن کال کیا, عمران خان نے کے کہنے پہ الیکشن کال ہوا, ٹھیک ہے نا. دوسری دفعہ ہو گئی کہ عمران خان اب الیکشن مانگ رہے, آپ نے نہیں کرایا, آئین توڑ دیا. اس کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد عمران خان جیل میں تھے, سب کچھ ہو چکا تھا. 8 فروری 2024 کو الیکشن لڑا تحریک انصاف کے نہیں. آپ نے ان کا سمبل چھین لیا, آپ نے ان کے کینڈیڈیٹس کو اٹھا لیا, آپ جو کر سکتے تھے, جلسہ وہ نہیں کر سکتے تھے, جلوس وہ نہیں نکال سکتے تھے, اس کے باوجود انہوں نے الیکشن لڑا. تو اس کی کون سی مثال ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ اب اخذ کریں کہ نہیں یار وہ تو الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتے. پھر آپ کہتے ہیں 9 میں ہو جاتا ہے, صحیح ہے, اس کے فوراً بعد 9 مئی میں ابھی آپ کے ساتھیوں کو شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کو تو جو ہے وہ بری کر دیا گیا, لیکن اعجاز چودھری ہو گئے, عمر چیمہ ہو گئے, یاسمین راشد صاحبہ, ان سب کو جو ہے وہ سزائیں ملی ہیں آپ کے کولیگس کو. یو تھنک صحیح سزائیں ملی ہیں, رسپانسبل تھے فار 9 میں؟ بالکل بھی نہیں تھے. آپ کو پتا ہے کہ وہ 2 میٹنگز ایسی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میٹنگز کا پارٹ تھے, ایک زمان پارک کی, ایک چکری کی. What do you have to say about the meetings? زمان پاک کی میٹنگ کا کیس میرے خیال میں, میرے پر بھی الزام وہی زمان پاک کی میٹنگ کا ہے. میرے خیال میں وہ کیس تو اب منہدم ہو چکا ہے. وہ کیسے؟ اس کیس کے اندر, اسی کیس میں, اسی میٹنگ کا الزام فواد چودھری پہ بھی ہے, اسی میٹنگ کا الزام شاہ محمود قریشی پہ بھی ہے, اور اسی میٹنگ کا الزام مجھ پہ بھی ہے. میرے تو ابھی تک, میں تو کسی بھی کیس میں بری نہیں ہوا ہوں, لیکن شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری دونوں بری ہو چکے ہیں. کورٹ نے مانا دستاویزات کی بنیاد کے اوپر کہ شاہ محمود قریشی اس دن کراچی تھے
اور فواد چودھری اسلام آباد تھے. ہاں ٹھیک ہے جی. تو یہ ممکن ہی نہیں تھا. تو مجھے بتائیں کہ وہ جو 2 پولیس والے تھے جو اس میٹنگ میں ایک ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا, دوسرا پردے کے پیچھے کھڑا ہوا تھا, جس نے سب لوگوں کو دیکھا. دیکھیں, اگر آپ مجھ سے بولے نا کہ کوئی لاہور کا ایک UC کا یونین کاؤنسل کا ورکر تھا, اس کا نام اس نے غلط لکھ دیا, تو یہ تو سمجھ میں آتی ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کہے کہ میں نے وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کو دیکھا اور وہ ایکچولی کوئی اور تھا, اس کو غلطی ہو گئی. کیا یہ ممکن ہے؟ سو وہ تو گواہی بالکل زمین بوس ہو چکی ہے. تو اسی طریقے سے میں کراچی بیٹھا تھا, میرے پاس پتہ ہے کس کی دستاویز ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کراچی میں تھا؟ سندھ ہائی کورٹ کی. میرے پاس کوئی گھریلو دستاویز نہیں ہے, لیکن کھا رہے ہیں دھکے ہم عدالتوں کے اندر. So there are a lot of loopholes in the case. مجھے بتائیں, ایک اور bone of contention جو آپ کی حکومت میں رہی وہ بزدار تھے. You think Buzdar was a good choice? Bad choice. And you guys did try to convince Khan کے خان صاحب کو ہمارے تاثرات کا بالکل پتہ تھا. آپ PTI میں کہنا غلط نہیں ہوگا, you were one of the closest جن کا تعلق تھا یا ریچ تھی ٹو باجوہ, جنرل باجوہ. تو میں نہیں کہہ سکتا. ہاں, ان کے ڈسکس ہوا آن بزدار ود جنرل باجوہ بہت دفعہ. ان کا تو بڑا فیوریٹ ٹاپک تھا پرائم منسٹر کے ساتھ. سو انہوں نے میرے سامنے پرائم منسٹر کے ساتھ کم سے کم آدھا درجن دفعہ یہ بات کی ہوگی, اور اس کے علاوہ کوئی ایسے ہی آدھا درجن دفعہ انہوں نے الگ سے مجھ سے بھی بات کی ہوگی. آئی ایم شیور انہوں نے بہت سارے اور شاہ محمود قریشی, پرویز خٹک, فواد چودھری اور پتہ نہیں کس سے بات کرتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا. بٹ کیا جب آپ بھی خان صاحب کے پاس لے کر گئے ہوں گے یہ کہ بزدار کی بات کہ یہ بہت بڑی بون آف کنٹینشن ہے, what did you have to say? سن لیا انہوں نے کہا بھائی وزیر اعظم فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وزیر اعظم کے پاس ہے نا. ختم, انہوں نے فیصلہ کر لیا. اچھا ہے یا برا ہے, انسان اچھے برے دونوں فیصلے کرتے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا فیصلہ نہیں تھا, بٹ کیا ان کے پاس یہ قانونی اختیار تھا یہ فیصلہ کرنے کا؟ تھا نا ان کے پاس. تو پھر مسئلہ کیا؟ اینڈ واز دیر اے مومنٹ وین ہی سیڈ کہ میں تو نہیں بتاتا کہ فوج میں جو ہے وہ کور کمانڈر جو ہے وہ کس نے لگانا ہے یا کیا؟ میرے سامنے نہیں کہا, بٹ بڑی بنتگی سی بات ہے. اچھا یہ بتائیں, کہتے ہیں کہ جنرل فیض کے پیچھے جو ہے وہ خان صاحب نے اپنا اقتدار, اپنی سیاست سب قربان کر دی. ڈو یو اگری؟ اللہ جانتا ہے. دیکھو ایسی اسٹوریز آج کل میں ٹی وی دیکھتا ہوں نا, اپنے لوگوں کی باتیں سنتا ہوں, کمال ہے یار خدا کے قسم. وہ میں کیا بتاؤں, وہ لوگ جو کیسے چھوڑیں ان کو. نہیں, میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں. دیکھیں, عمران خان جو ہیں بطور وزیر اعظم, پہلے وہ ایسے ذرا سے زیادہ وہ کیئر فری ہوتے تھے. بطور وزیر اعظم وہ بہت افیکٹولی پارٹیشن کرتے تھے انفارمیشن کو نیڈ ٹو نو بیسس کے اوپر. اچھا, تو میرے خیال میں سوائے بشرا بی بی کے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو سب پتہ تھا. رائٹ, تو ہر چیز کا تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کیا تھا یا نہیں. کیا میرے سامنے کوئی ایسی بات ہوئی, کیا عمران خان نے ایسی کوئی بات کی, کیا جنرل فیض نے ایسی کوئی بات کی؟ میں نے ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں. کیا عمران خان جو ہے وہ فیض کو سمجھتے تھے کہ وہ ایک بہت افیکٹو DGISI ہے؟ بالکل سمجھتے تھے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی لیے وہ اتنا اینڈ میں بون آف کنٹینشن بنا. خان صاحب ہمیں بار بار بولتے تھے کہ دیکھو افغانستان رجیم کولیپس ہوا تھا, طالبان آئے تھے, وہ فیمس چائے کا کپ جنرل فیض کا جس کی دھوم ساری دنیا کے اندر گھومی, اس کا یہ سب کو جانتا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ابھی بڑی کرٹیکل سٹیج کے اندر ہے, تو ابھی ہم چینج نہیں ایکسپٹ. سو obviously he thought very highly of جنرل فیض. آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ نے کہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اناؤنس ہونے کے بعد کوئی 11 میٹنگز آپ کی ہوئیں جنرل باجوہ سے. ووٹ آف کانفیڈنس نہیں میری, کہ آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اٹ وڈ بی ریئلی بیڈ فار دا اکانومی. کسی اور نے کہا ہوگا, کسی اور نے کہا 11 کے قریب نہیں میری. میں بتا دیتا ہوں, میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہونے کے بعد 2 میٹنگز ہوئی. اچھا, اور یہ میٹنگز کب ہوئی تھی؟ عمران خان اور جنرل باجوہ کی 2 میٹنگز ہوئی پریزیڈنٹ ہاؤس میں. دوسری میٹنگ کے بعد یہ ڈیسیشن ہوا کہ تفصیل ذرا سے ڈسکس کرنی ہے. خان صاحب خود ڈیٹیل میں نہیں جاتے تھے, تو اس تفصیل کو ڈسکس کرنے کے لیے آرمی ہاؤس میں ہماری 2 میٹنگز ہوئی, جس کے اندر عارف علوی, پرویز خٹک اور میں ان 2 میٹنگز کے اندر تھے.
اور لیکن ان میٹنگز کا کوئی بہت اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلا. 2 میٹنگز تھے, مجھے نہیں, باقی یہ 11 میٹنگ کسی اور نے کہا ہوگا. اور یہ تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہونے کے, یہ اس سے کافی بات کی بات ہے. میرے خیال میں خان صاحب کی میٹنگز ہوئی ہیں اگست میں جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر, اور ہماری اس کے فالوئنگ تو ہماری سپٹمبر ہوگا جس کے اندر یہ میٹنگ ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے اسد صاحب, آپ کیونکہ جلدی میں ہیں لیکن آپ آئے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھے بغیر آپ کو جانے نہیں دوں گی کہ حکومت کے دعوے تو بہت زیادہ تھے اکانومی کو لے کر کہ ہم جو ہے وہ ریوائیو کر دیں گے. ٹھیک ہے, ایک طرح کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ اچیو کر لی ہے, بٹ گروتھ کی ہم بات کر چکے ہیں, ہم انویسٹمنٹس FDI کی جو ہے وہ بات کر چکے ہیں. اب اس میں یا پاورٹی کی جو ہے اگر آپ بات کر لیں, یا جابس کی, انمپلائمنٹ کی جو ہے بات کر لیں, کسی جگہ جو ہے وہ بہتری نظر نہیں آتی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ PIA کی پرائیویٹائزیشن نے ایک کانفیڈنس دیا ہے حکومت کو. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ ٹھیک ہے, ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا. PIA کی پرائیویٹائزیشن ایک مشکل کام تھا. انہوں نے بڑا ایک کمپلیکیٹڈ ٹرانزیکشن اسٹرکچر بنا کے وہ پرائیویٹائزیشن کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اس کا لارجر اکانومی کے اوپر جسٹ دس پرائیویٹائزیشن کا کو نہ ہونے کے برابر امپیکٹ ہے. اگر PIA پوسٹ پرائیویٹائزیشن ایک سکسیزفل انسٹیٹیوشن بنتا ہے تو اس کا اچھا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. بٹ اگر آپ یہ مجھ سے پوچھیں کہ کیا اس وقت اس سے اکنامک ڈائریکشن کوئی بدلنے والی ہے, تو میرے خیال میں وہ ایگزیجریشن ہوگی. بٹ یو تھنک دس پرائیویٹائزیشن واز نیڈڈ؟ یہ بہت ہی ڈیبیٹیبل چیز ہے, بٹ ایک دفعہ جب ڈیسیشن کر لیا تھا, اور یہ ڈیسیشن بہت پہلے سے ہوا ہے, بہت سی گورنمنٹس جو ہیں انہوں نے کوشش کی, انہوں نے بھی پچھلے سال کوشش کی تھی, تو ایک ڈیسیشن جو ہوا تھا اس میں کم سے کم وہ کامیابی سے امپلیمنٹ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے. And you guys opposed it in 2015, full-fledged opposition جو ہے وہ آپ لوگوں نے کی تھی پرائیویٹائزیشن. بالکل غلط بات کرتے ہیں, کچھ پتہ ہوتا نہیں, ہوائیاں سب مارتے ہیں. نہیں کی تھی اپوزیشن. ایک کمیٹی بنی تھی, اسحاق ڈار جو وزیر خزانہ تھے اس وقت, اور نواز شریف کو اس وقت بھی وہ رائٹ ہینڈ مین تھے, ان کے ساتھ نیگوشیشن ہوئی. ہمارا تو ایگریمنٹ ہوا تھا اسحاق ڈار کے ساتھ, وہ کہا یہ PIA کی پرائیویٹائزیشن کے یہ خدوخال ہوں گے PIA کی پرائیویٹائزیشن کے. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ میں انڈیویجولی نہیں بیٹھا ہوا تھا, اپوزیشن کی وہ ایک اسپیشل کمیٹی آن PIA بنائی گئی. ہاں, اور اس کمیٹی میں آپ سب سے زیادہ آپ نے اپوز نہیں کیا PIA کی پرائیویٹائزیشن. تو ایگریمنٹ کیسے ہو گیا تھا؟ میں نے PIA کی پرائیویٹائزیشن ہی دیکھیں ذرا سا ایک کلیئر ہو جائے. پلیز. پرائیویٹائزیشن بہت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بہت خراب بھی ہو سکتی ہے. عوام کے مفاد کو بیچ کے بھی پرائیویٹائزیشن کی جا سکتی ہے, اور عوام کے مفاد کو پروٹیکٹ کر کے بھی کی جا سکتی ہے. جو ملازمین محنت کش وہاں پہ کام کر رہا ہے ان کو بس کے نیچے پھینک کے بھی پرائیویٹائزیشن کی جا سکتی ہے, اور ان کے جائز حقوق کو پروٹیکٹ کر کے بھی کی جا سکتی ہے. سو ہم جو ہے, میں وہ بار, اگر آپ وہاں پہ عوام کے ووٹ لے کے گئے ہوئے نا, تو آپ کا کام اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ کے اور ارب پتی لوگ کیا کہیں گے اس کو دیکھ کے فیصلے کرنا نہیں ہوتا. آپ کا کام ہے, آپ ہیں پبلک انٹرسٹ کے پروٹیکٹر وہاں پہ, تو پبلک انٹرسٹ کے ہم ٹکا کے پروٹیکشن کے لیے لڑائی کرتے تھے. لیکن اس کمیٹی کا جا کے منٹس دیکھ لیں, ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے. کن خد و خال کے اوپر ہوگی جی پریشانی آپ کو اس لیے لگ رہی ہے کہ اتنا جھوٹ بولا نہیں تو اس وقت کیا آپ کا کیا بون آف کنٹینشن تھا, کیوں اس وقت آپ نہیں چاہ رہے تھے؟ پوری میں کیا نہیں چاہ رہا تھا, میں کیا پرائیویٹائزیشن ہو. میں نے یہ کب کہا, میں اتنی دیر سے بات کر رہا ہوں, اس کا مطلب آپ نے ایک بات بھی نہیں سنی. نہیں آپ نے کہا نا کہ اس کے خد و خال تھے کچھ, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا تھا پھر اینڈ میں. لیکن تو پھر ایگریمنٹ اگر ہوا تھا, اچھا تو پھر یہ کیوں حکومت نے کیوں پھر نہیں کی پرائیویٹائزیشن, ہوا کیا پھر اسحاق ڈار صاحب نے کیوں اس کو پل آؤٹ کر دیا؟ اچھا چلے میں بیکاز کہتے ہیں کہ ہم اینڈ تک جو ہے وہ پہنچ گئے تھے, روڈ شوز ہو گئے تھے, سب ہو گیا تھا, اور پھر لاسٹ منٹ پہ. اچھا چلے اس وقت تو تحریک انصاف والے بڑے خراب لوگ ہیں نا, تو ہم تو ہمیشہ ہر خرابی کی ذمہ داری تحریک انصاف ہوتی ہے. پچھلے سال کیوں نہیں کر سکے تھے؟ یہی حکومت تھی, یہی آرمی چیف تھے, یہی وزیر اعظم تھے, یہی وزیر خزانہ تھے, یہی پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے, کیوں نہیں ہو سکی؟ تو پرائیویٹائزیشن اچھا چلیں PIA والی ہماری وجہ سے, کہ وہ جو 5 سال کی ٹرم تھی 2013 سے 2018, کتنی پرائیویٹائزیشن کی تھی ان کی حکومت نے؟ جو پرائیویٹائز اینٹیز تھی ان کے شیئر بیچ رہے تھے, وہ دیٹس ناٹ پرائیویٹائزیشن. پرائیویٹائزیشن تو ہو چکی تھی. ایک اینٹی چھوٹی سی ہیوی الیکٹریکل کمپنی جو ہے اس کی پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی. میرے خیال میں زبیر بھائی بڑے کمپیٹنٹ پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے, پڑھے لکھے ٹیکنیکلی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ کے آدمی. تو یو ہیڈ اے اسٹرانگ پرائیویٹائزیشن منسٹر. آپ کا پرائم منسٹر نواز شریف فلی اس کو بیک کرتا تھا, نہیں کرا سکے پرائیویٹائزیشن. 5 سال بیٹھے رہے. یہ تو آپ نے صرف PIA کی بات کر رہی ہیں, باقی سارے ادارے
وہ تو درجنوں ادارے پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کی تو ایز اے پالیسی آپ اینٹی پرائیویٹائزیشن تھے. یہ 10 سال میں 500 بلین لاسز آپ کی وجہ سے ہوئے. اگر آپ اس وقت اپوز نہ کرتے, میں آپ سے وہی پوچھ رہا ہوں. اسٹیل مل کی بھی آپ کی اسپیچز جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں. پہلی بات تو میں نے آپ کو بتایا کہ معاہدہ ہو گیا تھا. میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اسحاق ڈار جو ان کی پارٹی کے فائنانس منسٹر تھے, جو عمران خان کے نواز شریف کے رائٹ ہینڈ مین ہے, ان کے فیصلے کے اوپر زبیر بھائی کا تاثر کیا تھا. اب آپس کی لڑائیوں کا میں کیا علاج کر سکتا ہوں. دوسری بات, میں نے آپ سے سوال پوچھا جب پی آئی کی ذمہ داری ہمیں, اور بائی دی وے ان کے پاس جو سارے ووٹ تھے, ان کو ہماری ضرورت کیا تھی؟ ان کو پرائیویٹائزیشن کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے اپوز کیا, تو سو واٹ. ہم تو کہہ رہے تھے جعلی حکومت ہے, ہم تو کہہ رہے تھے دھاندلی کرا کے آئے ہوئے ہیں, ہم تو فریش الیکشن مانگ رہے تھے, دے دیا انہوں نے کیا؟ نہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت 1957 کے ایکٹ سے جو ہے وہ رن ہو رہا تھا, اس لیے آپ کی یہ کمیٹی بنانا ضروری تھی اور آپ کو جو ہے وہ انوالو کرنا ضروری تھا. ان کے پاس میجورٹی تھی اسمبلی میں کہ نہیں تھی؟ تو پھر قانون بدلنے کے لیے ان کو ضرورت تھی اپوزیشن کی. آپ کی اپوزیشن سے ڈر گئے تھے وہ کہ آپ چھوڑیں گے نہیں, عمران خان چھوڑیں گے نہیں ان کو اگر یہ کر دیا تو. اس کو کیا بولتے ہیں آسان اردو میں؟ اس کو کیا بولتے ہیں آسان اردو میں؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بولتے ہیں بہانے بنانا. تمام اختیار اس حکومت کے پاس تھا, میجورٹی ان کے پاس تھی. ہم کہہ رہے تھے تم دھاندلی کر کے آئے ہوئے ہو, ٹھیک ہے نا. ہماری اور انہوں نے کوئی بات نہیں مانی, ہماری ساری باتوں میں انہوں نے پی آئی اے پرائیویٹائزیشن کی بات ہماری مان لی. عقل کی بات کریں یار, خدا کا واسطہ. الزام لگاتے ہوئے بھی تو عقل کا الزام لگانا چاہیے نا. اور دوسری چیز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, باقی جو سارے تھے ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ نکالیں اس وقت کی, اور میں پھر کہہ رہا ہوں ایک انتہائی کمپیٹنٹ پرائیویٹائزیشن منسٹر تھا محمد زبیر, اور ایک پورا پرائیویٹائزیشن کو بیک کرنے والا پرائم منسٹر نواز شریف تھا. مجھے بتائیں نا کہ کتنی پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی. وہ اتنا چھوٹا سا ایک معصوم سا ایک ادارہ ہے, وہ پرائیویٹائز ہوا تھا اس پورے پیریڈ کے اندر. دیکھیں یہاں پہ اتنے ابھی جو ہوا ہے یہ پرائیویٹائزیشن وہ والی حکومت نہیں کر سکتی تھی, مسلم لیگ نون کی, حالانکہ میجورٹی نہیں کر سکتی تھی. انہوں نے کیسے کی ہے پرائیویٹائزیشن؟ 600 ارب روپے کا جو پرانا قرضہ ہے وہ عوام دے گا, آپ اور میں اس کا قرضہ دیتے رہیں گے. پی آئی اے کوئی اور لے گیا ہے, لیکن اس پی آئی اے کا آپ اور میں قرضہ دیتے رہیں گے. اس قسم کے جو فیصلے جو سیاسی ایک عمومی حکومت نہیں کر سکتی, اس لیے پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی تھی. اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ کس نے تقریر کیا کی. تو اب کوئی اپوزیشن جو ہے وہ, آپ نے تو اس چیز کو بالکل صاف جو ہے وہ رد کر دیا. یو تھنک یہ بالکل جو ہے وہ غلط نیوز ہے کہ عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی اپوزیشن آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی, آپ اس کو لیڈ کر رہے تھے, اور وہ تو کہتے ہیں کہ آپ اینٹی پرائیویٹائزیشن تھے ہمیشہ سے. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں تو بم باندھ کے لیٹ گیا پارلیمنٹ کے سامنے, مان لیا میں نے, ٹھیک ہے نا. اس سے رکتی کیسے پرائیویٹائزیشن؟ میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. انپاپولر ڈیسیژن ہو جاتا نا حکومت کے لیے, آپ اتنی تو اس کا مطلب آپ یہ مان رہی ہیں کہ وہ دھاندلی زدہ حکومت تھی جو اسد عمر کی پاپولیرٹی سے خوف زدہ ہو گئے. عمران خان بھی نہیں, اسد عمر کی, کیونکہ اسد عمر نے اپوز کیا اس لیے اتنی عوام کے اندر وہ مقبول ہو گئی اسد عمر کی بات کہ پوری حکومت جو ہے بیٹھ گئی. یار کیا مطلب, پلیز کوئی سیریس ایکوزیشن کرے. They had a clear majority. Any law that they wanted to change, they could change. They could privatize whatever they wanted. They did not need a single vote from PTI. So یہ کہنا الزام پی ٹی آئی پہ لگانا, معذرت کے ساتھ میں پھر ریپیٹ کروں گا, بہانے بنانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. لاسٹ جو ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ کو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں اتنی انہوں نے جیل کاٹی, ان کی وائف جو ہیں وہ جیل کاٹ رہی ہیں, وہ بیٹھ کے سوچتے ہوں گے کہ میرے ساتھی جو ہیں مجھے چھوڑ کر چلے گئے, انہوں نے جیل جو ہے وہ نہیں کاٹی. ظاہر اتنے بڑے لیڈر ہیں, پارٹی کے چیئرمین ہیں. یو تھنک کہ یہ تھاٹ پروسیس ہوتا ہوگا اور مایوسی ہوتی ہوگی کہ جو مجھے نہیں پتا, اور اگر ہوتی ہوگی تو بالکل جائز ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ ساتھ تھے جو بہت جلد میں, اور ہر کسی کا ظاہر اپنا تھریشولڈ بھی ہوتا ہے, سب انقلابی جو ہے وہ نہیں ہوتے. عمران خان اس وقت جو بھی گلا شکوہ رکھتے ہیں وہ سب جائز ہے, سب جائز ہے آپ کے خیال میں. اینڈ کیونکہ آپ ان کے اتنے کلوز تھے, یو تھنک انہوں نے اچھی جیل کاٹی. اب تو ان کے مخالف بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں آتی تھیں, ڈرگ ایڈکٹ ہیں, نہیں کاٹ سکتے, بہت عیاش ہیں, عیاشی کی زندگی گزاری ہے, نہیں سروائیو کر سکیں گے, لیکن کر لیا. جب وہ اریسٹ ہوئے تھے نا, اس کے ایک ہفتے کے بعد ہم بھائی بیٹھے ہوئے تھے, زبیر بھائی نہیں تھے, تو میرے ایک بھائی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ گیون کرے گا. سوال پیدا نہیں ہوتا. اچھا, ہر انسان کی اپنی اسٹرینتھ اور ویکنس ہوتی ہے. مجھے تو کوئی اس میں شک ہی نہیں تھا کہ عمران خان کو
آپ اگر زور زبردستی دھونس سے کوئی سمجھتے ہیں منوا سکتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم.